کر وہ باہر نکل گئی، اور پھر کمرے میں سناٹا ہو گیا۔ للک کو تو پھپھو اور مائدہ کی عادت ہی ہو گئی تھی، ان کی کمی اسے ضرور محسوس ہونے والی تھی، اور مائدہ سے تعلقات بھی استوار ہو گئے تھے۔ اب گویا زندگی میں دو فرد مزید کم ہو گئے۔ تمہاری پھپھو بہت سویٹ ہیں، میں انہیں مس کروں گی۔ للک خود سے مسکراتے ہوئے مسحری پر ٹک گئی۔ یوشا نے گردن موڑ کر کھڑکی کے پاس سے ہی اسے دیکھا۔ نظر نہ لگا دیے گا، اپنی پھپھو کو یاد کر لیا کریں۔ لا حول ولا قوت، ان کی خیال آتے ہی میں تعویذ پڑھ لیتی ہوں۔ سائڈ ٹیبل پر لیپ ٹاپ اٹھا کر اس نے گود میں رکھ کر آن کر لیا۔ آج اسے دوسرے مہینے کی سیلری مل چکی تھی۔ یوشا کے ساتھ وہ رحیم خان کے کمرے میں موجود تھی، اور بڑی لمبی گفتگو کے بعد ان دونوں نے اماں ابا کو قائل کر لیا تھا۔ ان دونوں کی بات میں کوئی عیب نہیں تھا، بلکہ دونوں نے سمجھداری سے ان کے سارے حقائق بیان کیے تھے۔ ضرور کچھ غیر مطمئن تھی، پر للک کے سمجھانے پر مان گئی تھی۔ ان کی بہو ہوشیار تھی۔ اللہ آسانی کرے، تم لوگ دیکھو کوئی فلیٹ وغیرہ، باقی میں اس گھر کو کرائے پر چڑھانے کا کام میں دیکھ لوں گا۔ توقف سے انہوں نے کہا، ہاں شریف لوگ ہوں، دیکھ کر ہی مکان کرائے پر دے گا۔ زرغورہ نے فوراً فکر سے کہا، تھینک یو بابا، چچا بھی مان جائیں گے نا؟ یوشا نے اندیشہ ظاہر کیا۔ للک بھی چونکی، ہاں کہیں چچی یہاں جانے سے انکار نہ کریں۔ ارے وہ بھلا کیوں منع کریں گے، اس کو تو خود اچھی جگہ رہنے کا شوق ہے، تم دونوں فکر مت کرو، وہ دونوں بھی مان جائیں گے۔ اللہ تم دونوں کے لیے آسانی کرے، زرغورہ نے مسکرا کر کہا۔ للک مسکرائی، شکریہ آنٹی۔ تکل کی دیوار گرنے لگی تھی۔ امی بابا بولا کرو یوشا نے کہ ہی نہیں، ہم تمہارے بھی ماں باپ ہیں، ایک اور مہربانی کی گئی۔ للک کی آنکھیں ساکت ہوئی، وجود پتھرا گیا، انداز سپاٹ۔ میرے موم ڈیڈ مر چکے ہیں، وہ ٹرانس میں کہتی اٹھ ہی گئی اور باہر نکل گئی۔ بس کبھی وہ ایسی عجیب سی ہو جایا کرتی تھی۔ ضرور اس کی حالت پر کچھ پریشان ہوئی۔ امی آپ پریشان نہ ہو، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی، ویسے ہی ہمیں لگا تھا آپ دونوں کی راضی کرنا مشکل ہوگا۔ یوشا نے موضوع بدلا، مجھے یقین ہے یہ گھر بدلنے کا خیال بہو بیگم کا ہی ہوگا۔ ضرور نے اندازہ لگایا، اور یوشا کی مسکراہٹ ان کے اندازے پر مہر لگا گئی۔ تم نے ہمیں بیوقوف سمجھا ہے کہ ویسے یہ فیصلہ ہم خود کبھی نہیں کر سکتے تھے، ساری زندگی یہی گزار دیتے۔ رحیم خان داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کرسی سے اٹھ کر مسحری پر بیٹھ گئی۔ یوشا بھی کھڑا ہو گیا۔ للک کھلے ذہن کی مالک تھی، اس کے آنے سے اس گھر کے فرد کی سوچ بھی بدل رہی تھی۔ ایک خیال کی ضرورت تھی، پھر اس خیال کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے کچھ حوصلے اور ہمت کی ضرورت تھی، جو خانزادی نے آسانی سے سب کو دے دیا تھا۔ یوشا تعظیم کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ اس کا آخری پیپر باقی تھا، جو پرسوں تھا۔ اس نے پیپر شروع ہوتے ہی کمپنی کی جاب چھوڑ دی تھی، اور پیپرز کے بعد ڈگری سے پہلے تک وہ مارٹ میں فل ٹائم جاب کرنے والا تھا، اور للک کی اصرار پر گرافک ڈیزائننگ سیکھنے کو تیار تھا۔ استاد صاحبہ محترمہ خود ہونے والی تھی۔ للک گراؤنڈ سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی، وہ یقیناً ماں باپ کے ذکر پر اداس ہوئی تھی۔ یوشا دروازہ بند کر کے جگہ پر آیا اور کتابیں سمیٹ کر ایک طرف رکھ دی۔ سر میں چبھن سی ہو رہی تھی، بوروں سے اس نے ماتھا دبایا۔ کیا ہوا، تمہاری تیاری نہیں کرنی؟ للک اب بھی اسی پوزیشن میں تھی، البتہ آنکھیں کھول کر چھت پر لٹ کے پنکھے کو تکنے لگی تھی۔ نہیں، سر دکھ رہا ہے، وہ آہستہ سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ آسمانی آدھی آستینے اور گول گلے والی شرٹ اور گہرا نیلے رنگ کا ٹراؤزر پہنے وہ چہرے پر اب ہلکی داڑھی آ چکی تھی، جس سے اب وہ روبدار سا دکھنے لگا تھا۔ چہرے کے کھڑے نقوش تھے۔ للک سناٹے کے عالم میں بیٹھی تھی، تبھی گود میں کچھ بھاری سا محسوس ہوا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو یوشا اطمینان سے سر اس کی گود میں رکھ کر لیٹ چکا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر فوراً سیدھی ہوئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اس نے برہمی سے ہکلاہٹ چھپا کر پوچھا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، پر یوشا کے وزن کی وجہ سے ناممکن ہوا۔ کون سی بدتمیزی کر دی میں نے؟ سر ہی تو رکھا ہے، ذرا دبا دے، کچھ شوہر کی خدمت کر دیں گی تو جنت ہی کما لیں گی، اور سیدھی جنت میں جائیں گی۔ تمہارا گلا دبا دوں گی میں۔ اس کا چہرہ دیکھا۔ میڈم پلیز، وہ درد سے چور آواز میں بولا۔ آنکھیں موندے ہی رکھی تھی للک، بے بس ہوئی۔ اس کے دل میں بیٹ مس ہوئی، وہ نرم پڑی، جانتی تھی وہ بہت محنت کر رہا ہے، اور اس سے ان دونوں بالکل نہیں لڑ رہی تھی۔ کچھ پل بعد ہی یوشا کو اس کا ٹھنڈا ہاتھ ماتھے پر محسوس ہوا تو مبہم سے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی، آنکھوں کی نرماہٹ دل میں اترنے لگی۔ وہ مسرور سا ہوا۔ للک کے دوسرا ہاتھ قریب ہی مسحری پر پڑا تھا۔ یوشا نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا اور اس کے سہلانے لگا۔ آج لفظوں کی ضرورت نہیں تھی، یوشا کچھ کہتا بھی نہیں تو للک اس کا حال سمجھ جاتی۔ وہ گنگ ہو گئی، خون چڑھ کر چہرے پر جمع ہونے لگا، نئی مشکل کھڑی ہو رہی تھی۔ وہ یوشا کو اس رستے سے چلنے سے روکنا چاہتی تھی۔ گہری خاموشی ایک فرسو کمرے کے ماحول میں طاری ہو گیا۔ یوشا کو اس کے ہاتھ کی نرماہٹ سے سکون مل رہا تھا، وہ نیند میں اترتا گیا۔ للک نے بے بسی سے سر کراؤن سے لگایا۔ ایک ہاتھ اب بھی یوشا کے ہاتھ میں تھا، اور دوسرا اب وہ اس کے بالوں میں بے خودی میں چلا رہی تھی۔ یوشا اپنے ساتھ ایسا مت کرو، تم خالی رہ جاؤ گے، تم مجھے نہیں جانتے ہو، نہ جان پاؤ گے، میں تمہیں بہت محبت نہیں دے سکتی، نہ میرے اختیار میں ہے۔ یہاں بے بسی کی انتہا تھی، وہ ماقابل مستقبل سے بے خبر تھا۔
رمضان المبارک کے ابتدائی دنوں میں شفٹنگ مکمل ہوئی تھی۔ خان ہاؤس میں گلشن معمار کا ایک اپنا اپارٹمنٹ رینٹ پر لیا تھا اور اپنا خود کا گھر رینٹ پر دے کر نئے گھر شفٹ ہونے میں تقریباً 1 ماہ لگا تھا۔ اپارٹمنٹ کا ایڈوانس رحیم خان نے ادا کر دیا تھا، باقی کرایہ وغیرہ کا اتنا مسئلہ پیش نہیں آیا تھا۔ بس حساب سے ہر چیز لے کر چلنی تھی، خرچہ وہی تھے جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ لیلک کی تو خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا ایک لاکٹ بیچ کے کچھ فرنیچر خریدا تھا، خاص کر اپنے کمرے کا فرنیچر جس کی اشد ضرورت تھی۔ یہ کیا ہے؟ یوشا نے چمڑے سے کہا، لاکٹ میرے اپنی عقیقے پر ڈیڈ نے بنوایا تھا، اس کو سیل کر کے جو پیسے آئیں گے ہم اس سے اپنا پسند کا فرنیچر خریدیں گے۔ لاکٹ مٹھی میں لیے اس نے محسوس کیا یوشا نے بے تاثری سے گردن ہلائی، یوں جیسے اسے یہ بات پسند آئی ہو۔ دماغ خراب تو نہیں ہوگی؟ آپ کو کوئی ضرورت نہیں اسے بیچنے کی، میں کر لوں گا۔ سب کہاں سے کرو گے؟ چوری کرو گے؟ آپ کو فرنیچر چاہیے نا، میں بندوبست کر دوں گا، میری کچھ سیونگز ہیں۔ دماغ خراب مت کرو، اپنی سیونگ سنبھال کے رکھو، آگے خرچے بہت ہوں گے۔ اور بالکل گھر کی شفٹنگ کے وقت ہی اتنے خرچے نکلے تھے کہ یوشا کی سیونگز ہی کام آئیں۔ یہ لاکٹ میں نے کون سا پہن کر گھومنا ہے دیور؟ اسی لیے ہوتا ہے کہ مشکل حالات میں سامنے انسان بیچ کر اپنی ضروریت پوری کر لے، نہا کے لاکر میں سجا کر رکھ دے اور اپنے بچوں کی شادیوں پر آنے والی بہوؤں کو چڑھا دے۔ میں یہ سب اپنے لیے لے کر آئی تھی، اچھا خاصا قیمتی ہے، گھر کا سارا فرنیچر آ جائے گا۔ اور بس یہ طویل بحث چلتی رہی اور لیلک کے آگے یوشا کو گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے تھے۔ وہ خیالوں سے باہر نکلی، نیچے لب کاٹ کر کمر پر رکھا دونوں ہاتھ جمائے، لاؤنج کی سیٹنگ کو ایک بار پھر دیکھا، کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اب وہ سنگل صوفہ گھسیٹ کر اس کی جگہ بدلنے لگی۔ یوشا اپنے کمرے میں فرنیچر سیٹ کر کے پانی کی بوتل لینے باہر آیا، شرٹ کے بازو سے پسینے سے شراب اور ماتھا خشک کیا۔ نظر لیلک پر پڑی تو سر پیٹ کر پاس پہنچا۔ اب کیوں جگہ سے ہٹا رہی؟ جب میں کہہ رہا تھا کہ پردے کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ لگے گا تب تو بڑا شور مچایا تھا۔ لیلک کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف کیا اور صوفہ واپس جگہ پر لگایا۔ میری مرضی، یہ میرا گھر ہے۔ وہ نروٹے پن سے بولی یوشا کے جھکے ہوئے انداز میں ہی آئیبروز کا ہی پہلے والا بھی آپ کا ہی تھا، پر بس من پسند ہے، یہ بس من پسند ہے۔ ہاتھ جھاڑ کے وہ اس کے پاس آ گیا، بے نیازی سے چھانے اچکا کر آزاد جھولتی لٹوں کو انگلی پر لپیٹ کر مسکراہٹ پیش کی تو یوشا نے اس کے کندھے پر بازو رکھ لیا۔ وہ دونوں فرینک تو ہو ہی گئے تھے، خوش ہیں وہ اطمینان نظر پورے گھر پر دوڑائی۔ ہوا سے باتیں کر رہی ہوں، خوشی کا پیمانہ بتایا، جو وہ سن کر ہنس پڑا۔ گلشن کی ایک اچھی سوسائٹی میں موجود 6ٹھی منزل پر ان کا فلیٹ تھا۔ جی بالکل، پر رینٹ بھی منہ پھاڑ تھا۔ لیلک اپنی آدھی سیلری کرائے میں ڈالنے کو راضی تھی اور باقی اس گھر کے دونوں پورشن کا کرایہ جمع کر کے کرایہ ہے مخصوص روپے آرام سے نکل رہے تھے۔ باقی گھر کا خرچ یوشا کی جاب اور چاچو کی آمدنی سے پورا ہوتا اور لیلک بی بی کون سے پیچھے رہنے والی تھی۔ اس کا گرافک فری لانسنگ کا کام ہی بہت اچھا جا رہا تھا، یہاں کی آمدنی ہی الگ تھی۔ لیلک وہ بچی تھی جو منہ میں سونا کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ اس نے انسانی رویوں سے ضرور مار کھائی تھی، پر دولت کے معاملے میں قسمت ہمیشہ اس پر مہربان رہی تھی۔ پیسوں کی تنگی اسے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی اور جوانی میں آتے ہی اس نے خود کو اس قابل بنا لیا تھا کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ ان دونوں کی شادی کو 4-5 مہینے بیت گئے تھے اور اس دن کے فیصلے کے بعد سے ان دونوں ہی انتھک محنت کر رہے تھے۔ اب رات کو یوشا کو گرافک بھی سکھا رہی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ یوشا کو اس میں گھنٹہ دلچسپی نہیں تھی، مزید یہ کہ ان دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنے کی جستجو پیدا ہو گئی تھی۔ اب رکنے والا کام نہیں تھا، دکھ سکھ کے ساتھی بھی بن گئے تھے۔ اس فلیٹ کی اچھی بات یہ تھی کہ کافی کشادہ تھا، جگہ جگہ کمروں میں کھڑکیوں کی وجہ سے ایئر کراسنگ ہوتی تھی۔ اس کے اپنے کمرے میں بالکنی موجود تھی۔ پورے گھر میں وائٹ پینٹ، چھت پر فور سیلنگ اور فرش پر سفید چمکتے ٹائلز نصب تھے گویا سنگ مرمر۔ لیلک کی پسند کا فرنیچر اس کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا، وائٹ اور بلیک کی نسبت کا فرنیچر، ڈبل بیڈ جو کمرے کے درمیان پھیلا ہوا تھا، سفید ڈریسنگ ٹیبل بیڈ کے سامنے دیوار کے بائیں طرف تھی، درمیان میں سے دائیں جانب اندر کی طرف چھوٹی سی واکنگ کلوزٹ نکلتی تھی اور سامنے واش روم کا دروازہ تھا، اور پھر باقی دیوار پر چوکور شیلف کے درمیان خالی جگہ پر اسکرین موجود تھی۔ اس کی ساتھ والی دیوار میں سے بالکنی کا دروازہ اور سامنے والی دیوار پر کمرے کی کھلی دروازہ کھلتا تھا۔ بیڈ کے آگے چھوٹا سا قالین بچھایا گیا تھا اور ساتھ ہی ایک صوفہ رکھ دیا گیا تھا۔ ان کے کمرے میں سے باہر نکلو تو برابر دائیں والا کمرہ نجف کا تھا۔ یہ کمرہ باقی کمروں کی نسبت چھوٹا بھی تھا، ایک راہداری ساتھ نکل رہی تھی۔ بائیں جانب بھی تھا، چھوٹا سا واشنگ ایریا تھا۔ پیچھے ہی آؤ تو لیلک کے کمرے کے سامنے تھوڑے فاصلے کے بعد لاؤنج تھا، جہاں کھڑکی کھلتی تھی اور اس کے ساتھ پردے لگائے گئے تھے۔ نیلے رنگ کے صوفے تھے اور بڑے
صوفے کے ساتھ دیوار پر ایک پینٹنگ نصب کی گئی تھی۔ لاؤنج کے ساتھ ہی ایک کمرے کا دروازہ دیکھنے کو ملتا جو رحیم خان اور زرغونہ کو ملا۔ لاؤنج اور للک کے کمرے کے درمیان جو فاصلہ تھا، اس کی دائیں جانب خوبصورت سا کچن تھا، نہ ہی بہت بڑا اور نہ ہی بہت چھوٹا، اور چچا چچی کا روم کچن کی طرف سے ایک راہداری کی جانب سے نکلتا تھا۔ چاروں کمرے ایک لاؤنج سمیت یہ کشادہ اور خوبصورت فلیٹ تھا۔ گھر کی سیٹنگ ہو چکی تھی۔ آج رمضان کا دوسرا روزہ ہوا تھا۔ 2 دن سامان کی شفٹنگ کے بعد آج وہ لوگ کا مکمل طور پر یہاں آ گئے تھے۔ لاؤنج میں لگی کھڑکی نے رات کے 12 بجتے ہی گھنٹہ بجایا تھا۔ کچن میں چچی اور زرغونہ موجود تھی۔ نجف کی عید کے بعد ہی امتحانات تھے تو وہ کام سے فارغ ہو کر نہا دھو کے کمرے میں بند ہو گئی۔ رحیم اور کریم دونوں ایک ہی کمرے میں بیٹھے حساب کتاب کی بابت گفتگو کر رہے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی جن کی ہڈیوں کو سکون نہیں تھا، کچھ نہ کچھ چھیڑ چھاڑ مسلسل کر رہے تھے۔ تو میں تو سب سے زیادہ خوش ہوں۔ لڑکیوں کو بہت شوق ہوتا ہے اپنا گھر خود ڈیزائن کرنے کا۔ یار مجھے لگتا ہے میرے گھر والوں نے گھر سے کیا نکالا، اس کے بعد سے میری ساری خواہشیں پوری ہونے لگی۔ وہ حویلی ہی نحوست زدہ تھی، جان بوجھ جانے والے انداز میں کہتے ہوئے وہ ہنس رہی تھی۔ کمر پر جارجٹ کا دوپٹہ باندھا ہوا تھا، ٹخنوں سے اوپر سفید ٹراؤزر پہ پنک اونچی قمیض پہن رکھی تھی۔ تو میں خود کو بھی ان سب چیزوں میں شامل کر لوں، وہ شوخی سے بولا۔ للک دور ہوئی۔ اپنا شمار ان چیزوں میں کبھی مت کرنا، تم انسانوں عام سے لہجے میں جتایا تھا، باور کرایا تھا۔ شاید چچی کہتی ہیں شادی کے بعد یوشا کی قسمت کھل گئی تھی، بیوی بڑا اچھا نصیب لائی ہے۔ یوشا کے ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کے تاثرات بھانپنے چاہے، کسرتی بازو نمایاں ہوئے تھے۔ لیکن اس کی بات پہ ہنسی۔ تمہیں نہیں لگتا ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے؟ مجھے جب تک تمہاری سپورٹ نہیں ملتی میں ہمت نہیں کر پاتی۔ مجھے معلوم تھا میرے ساتھ ایک شخص کھڑا ہے، اگر میں لڑ کھڑائی تو سنبھال لوگے نا۔ اس کی بھری آنکھوں میں تشویش سے جھانکا۔ آپ کو لڑکنے ہی نہیں دوں گا۔ ایک ہاتھ جیب میں نکال کر اس کی لٹ پیچھے کی اعتماد بھرپور انداز، ایک یقین۔ للک نے آنکھیں گھمائی۔ وقت کا کچھ پتہ تھوڑی ہوتا ہے، فضول ہی سوچتی رہیے گا بس۔ کڑ کر وہ کچن کی جانب آیا اور فریج سے بوتل نکالی۔ چچی کیا بنا رہی ہیں؟ بوتل منہ سے لگا کر اس نے پوچھا۔ چچی نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ بس سحری کی تیاری کر رہی ہوں بھابھی، آپ جا کر اب آرام کر لیں۔ ویسے ہی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یوشا، اب تم ہی ان کو سمجھاؤ، میری بات یہ نہیں سن رہی۔ چچی کے ہاتھ میں چھری موجود تھی جس سے اشارہ کر کے وہ بول رہی تھی۔ یوشا نے ماں کو دیکھا جو چچی کی باتوں کو جھنجھلا کر نظر انداز کرتی کیبنٹ میں برتن سیٹ کرنے میں چکر میں لگی تھی۔ امی یہ سب بعد میں ہوتا رہے گا، سب ایک دن میں کرنے کا کیوں آپ کو پڑ گئی ہے؟ یوشا کندھے سے تھام کر انہیں باہر لے آیا۔ للک مسکراتی ہوئی پاس آئی۔ میں سب خوشی سے کر رہی ہوں، تم دور ہٹو، ابھی بوڑھی نہیں ہوئی جو میں تھک کر بیٹھ جاؤں۔ ماں کے انداز میں دونوں ہی مسکراہٹ دبانے لگے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ خود بھی دل کی گہرائیوں سے مسکرائی تھی۔ بہت شکریہ بچوں۔ انہوں نے للک کا چہرہ تھام لیا اور انہیں شرارت سے دیکھا۔ ماں اولاد کا شکریہ نہیں کہتی، آپ آرام کریں، تھک گئی ہوں گی۔ اور للک کی مسکراہٹ میں انہوں نے شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے لگ رہا ہے میرے 2 بیٹے ہیں، ایک یہ اور دوسری تو وہ ہنس پڑی۔ تو ان دونوں کو بھی ہنسی آ گئی۔ چلے بس میلو ڈرامہ بعد میں کریں گے، خوش رہیں اپنے خرچے پر۔ ماں کا ہاتھ چوم کر وہ پیچھے ہٹا، اس کا کندھا جھنجھوڑ کر وہ سر جھٹک کر مسکراتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ رات کے 2 بجے تھے۔ پورا فلیٹ اب اندھیرے میں ڈوبا، بیڈ روم میں بھی لیمپ کی بدولت مدھم روشنی پھیلی تھی۔ بیٹھ کے راؤنڈ سے کمر لگائے، درمیان میں لیپ ٹاپ رکھے وہ دونوں سر جوڑ کے بیٹھے تھے۔ للک نے گیلے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ یوشا بھی فریش ہو کر آیا تھا۔ للک اسکرین پر کرسر کو ماؤس کے ذریعے چلاتے ہوئے اسے سمجھانے میں مشغول تھی، پر مقابل کیا کر رہا تھا؟ خان صاحب محترمہ کو مہیا سے تک رہے تھے۔ وہ اپنی اتنی شائستگی سے اس وقت مخاطب تھی کہ یوشا کو یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ انگلیوں پہ چہرہ ٹکائے چپ چاپ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور سنجیدگی کو دیکھتا رہا۔ یوشا میری شکل لیپ ٹاپ کی اسکرین نہیں ہے، لہٰذا مجھے دیکھنا بند کرو اور سامنے دیکھ لو، سپاٹ سے انداز میں لفظوں پر زور ڈال کر کہا۔ یوشا نے بیزاری سے پہلو بدلا، اب وہ کسی کھڑوس ٹیچر کی طرح لگ رہی تھی۔ اور کتنا رہ گیا ہے؟ سحری کا ٹائم ہونے والا ہے، بند کر دے۔ بیزاری سے ہی کہا۔ للک نے تیوری چڑھائی۔ میں یہاں صرف تمہارے لیے بیٹھ کر اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہوں اور تم کو ذرا سا انٹرسٹ نہیں۔ صبح آفس بھی جانا ہے، میں جاتی تو آرام کر لیتی، پھر بھی میں نے یہ سوچا کہ یہ آرام کے دن نہیں، آرام بعد میں ہوتا رہے گا۔ پہلے یوشا کو یہ کام سکھا دوں، مفت میں سکھا رہی ہوں، تمہارے نخرے ختم نہیں ہو رہے، ذرا باہر جاؤ اور دو انہیں ہزاروں روپے ایسے سیکھنے کے لیے تو پتہ چلے۔ یوشا کی ہماری صورت دیکھ کر وہ سلگ ہی گئی اور لیپ ٹاپ غصے میں بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ یوشا نے سکھ کر سانس لیا، وہ نظر ترچھی کے دیکھا تو وہ تیکھی نظر سے اسے دیکھ کر منہ میں بڑبڑاتی ہوئی لیٹ گئی۔ اچھا ناراض مت ہوئے، التجا کی گئی، ہمارے درمیان ایسا رشتہ نہیں جو میں روٹھوں اور تم مناتے پھرو۔ تلخی سے جواب ہے۔ آنکھیں بند کر کے بازو اس نے آنکھوں پر رکھ لیے تھے۔ یوشا نے سرد آوری، دوستی تو ہے، دوستی مائے فٹ، تو پھر کب تک چلے گا یہ سب؟ ہم نارمل لائف نہیں گزار سکتے؟ اب تو سب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور جو چاہ رہی ہیں حاصل بھی ہو رہا ہے، گھر بھی بدل لیا، کیا ہم اپنے رشتے سے توجہ نہیں دے سکتے؟ کیا آپ کی نظر میں یوشا اب بھی صرف ایک ڈرائیور ہے جو آپ کی منزل تک پہنچا کر اپنے گھر کی طرف لوٹ جائے گا؟ کوہنی اپنے تکیے کے نیچے اوپر جمائے
کیے سر اونچا کیے وہ اسے دیکھ کر سوال میں گھرے ہوئے بولتا رہا۔ للک کی جانب سے چت لیٹے ہوئے خاموشی تھی، پھر چپ ٹوٹی۔ تم نے کہا تھا تم میرے ہر قدم پر میرا ساتھ دو گے۔ بہت کوئی ڈائیلاگز مارے تھے مزمل کے ساتھ بھی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوں گا، ان کو منزل تک پہنچانا ہے، میں سواری بنوں گا، یہی کہا تھا نا تم نے؟ تھک گئے اتنی جلدی؟ یہ تو ابتدا ہے، ابھی تو ہم نے اپنا گھر کرنا ہے، اس کے لیے بہت کام کرنا ہوگا۔ تو یعنی اب بات اپنے گھر تک پہنچ گئی؟ ہاں، ہم اپنا گھر خریدیں گے، ساری زندگی کے رینٹ کے گھر پر رہیں گے۔ خیر ابھی یہ سب انجوائے کرو، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، سادگی سے کہتے ہوئے للک نے کروٹ بدل لی۔ عشا اس کی پشت گھورتا رہ گیا۔ کیا وہ کبھی بھی جان پائے گی عشا کے جذبات کو؟ ٹھیک ہے، اگر اس کے اپنے خواب تھے، پر عشا کے احساسات کو روندنا بھی غلط تھا۔ وہ تو اس کے رشتے کو محفوظ رکھنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا۔ بعض اوقات للک اس طرح کوئی اجنبی بن جاتی تھی کہ اسے سوالات میں گھرا چھوڑ دیتی تھی، اور اس وقت ایک ہی خیال اس کے سکون واپس لوٹاتا کہ خانزادی اس کے ساتھ تھی، اور یہ اطمینان اسے سرشار کر دیتا۔ پھر باقی خیالات اور خدشات سب منظر میں تحلیل ہوتے نظر آتے۔ سحری سے پہلے 3 بجے کے قریب وہ کچن میں بیسن پر جھکی ٹماٹر اور مرچیں دھو گئی، چھری اٹھا کر پیچھے والے کاؤنٹر کی جانب پلٹی۔ عشا ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہیں کھڑا تھا۔ وہ کب سے کھڑا تھا للک کو معلوم نہیں تھا، وہ خاموشی سے اسے کام کرتا دیکھ رہا تھا۔ اسے پا کر للک چوکی اور کاؤنٹر پر چیزیں رکھ کر فریج سے انڈے اور کیبنٹ سے باؤل نکال کر لے آئی۔ گھر آج خالی تھا، سوائے ان دونوں کے سبھی کسی قریبی رشتہ دار کی موت پر اچانک گھر سے نکلے تھے۔ للک کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، نہ ہی اس کا ان کے ساتھ جانے کا ارادہ تھا، اس لیے عشا کو مجبوراً اس کے پاس ٹھہرنا پڑا۔ وہ صبح للک کو آفس چھوڑ دینے کے بعد وہاں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آہستہ سے قدم اٹھاتا وہ اندر آیا اور اس کے قریب ہی کھڑا ہو گیا، اس کے ہاتھ پر چھری لی۔ وہ کٹنگ بورڈ پر کاؤنٹر پر پہلے سے رکھے پیاز کو کاٹنے لگا۔ للک نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور چٹیا سے نکلتی لمبی لٹکان کے پیچھے کی ہے، جب آپ نے آملیٹ ہی کھانا ہے تو میں خود ہی بنا لیتا ہوں، اندر پڑا بور ہو رہا ہوں۔ وہ پیاز چھیلنے میں مصروف دکھائی دی۔ للک نے تعجب سے دیکھا۔ تمہیں بنانا آتا بھی ہے؟ عشا نے سر اس بات میں ہلایا۔ للک نے ہونٹ رسمن گول ہوئے۔ نائس، تم بناؤ، میں بیٹھ کر دیکھتی ہوں۔ ایک کام کرنا، پراٹھے بھی بنا لینا۔ وہ تو گویا جان چھڑاتی کہ جیسے نکلنے لگی۔ عشا نے تیور چڑھا کر پیاز کاؤنٹر پر رکھ کر بازو سے پکڑ کر اسے روکا اور واپس جگہ پر لایا۔ کیا خادم سمجھ لیا ہے؟ بس نہیں چلتا، مجھے زن مریض بنا دے۔ مصنوعی ناراضگی سے اب وہ مسکراہٹ روک کر اسے دیکھ رہی تھی، جو تیزی سے پیاز ٹماٹر اور مرچیں کاٹنے کی تگ و دو میں تھا۔ پیاز کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جمع ہو رہے تھے۔ للک سے ہنسی روکنا محال ہوئی، فوراً اس کے پاس سے ہٹ گئی۔ اس نے آٹا فریج سے نکال رکھا تھا، آٹا پہلے سے گوندا ہوا موجود دیکھ کر اس نے فوراً شکر ادا کیا تھا۔ للک پلٹ گئی اور پراٹھے بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ سارا سامان ترتیب سے دوسرے کاؤنٹر پر رکھا، توا گرم کرنے کے لیے چولہا بھی جلا دیا تھا۔ کاؤنٹر کے سامنے کھڑی وہ پیڑے بنا رہی تھی، ان دونوں کی پشت ایک دوسرے کی طرف تھی۔ تبھی عشا انڈوں کا مکسچر پھینٹتے ہوئے اس کے پاس آ گیا۔ میں یہ بنا لوں، پھر تم اسی توے پر انڈے ڈال دینا۔ وہ سحری کر کے اللہ کے واسطے پانی کی بوتل لے کر کمرے میں جانا، بار بار پانی مانگ کر میرا دماغ مت کھولانا، آرام سے کہتے کہتے وہ برہم خفا انداز میں بولی۔ عشا نے تابعداری سے سر جھکایا۔ پیڑے بنا کر للک نے بیلنے شروع کیے۔ عشا باؤل ایک جگہ رکھ کر اس کے کندھے پر کچھ جھک کر اس کی کارروائی دیکھنے لگا۔ للک اس کی حرکتوں سے عاجز آ گئی تھی، وہ اب مسلسل اسے زج کرتا تھا۔ اب جب وہ غصہ کرتی تو انجان بن جاتا۔ نہایت ہی صبر سے للک نے روٹی توے پر ڈالی تھی، پر گویا پراٹھا تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا، یہ گول پراٹھا تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ اسی پوزیشن میں بڑے سنجیدگی سے تبصرہ ہوا۔ اچھا، اگلا تم بیل کر مجھے سکھا دو، اسے سادگی سے تپا ہوا جواب دیا گیا۔ وہ ڈھیٹ پھر بھی پاس کھڑا ہوا تھا۔ عشا، گرمی کم ہے، تم کچن میں نکل کیوں نہیں جاتے؟ میں سب خود کر لوں گی، تم باہر جاؤ۔ چمٹے سے پکڑ کے وہ گھی ڈال کر پراٹھے سیکنے لگی۔ یہ کسی کو یاد ہے شادی کے پہلے دن کسی نے پراٹھے دیکھ کر کیسا فجیعہ کھڑا کیا تھا؟ ہاں، للک کو تو پراٹھوں کی عادت ہو گئی تھی، اسے محسوس ہوا وہ اس کے بالوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ سلگ کر وہ چمٹا ہاتھ میں لیے پلٹی۔ منہ پر چپکا دوں گی اگر اب طنز کیا۔ چمٹا آگے کیے، غصے سے آنکھیں دکھائے کہا۔ عشا سر پیچھے کیے، دونوں ہاتھ بلند کرتے ہنستے ہوئے دور ہوا۔ وہ ہنستے ہوئے بے حد خوبرو لگ رہا تھا۔ تم کیوں مجھے پریشان کرنے لگے ہو؟ پہلے تو نہیں کرتے تھے۔ پریشان آ کر پوچھ ہی لیا۔ وہ پراٹھا اتار کر اس نے ہاٹ پاٹ میں رکھا اور دوسرا بیلنے لگی۔ میڈم ستانے کی باری ہی اب آئی۔ وہ باہر جا کر کاؤنٹر کے آگے بچھی چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھا تھا۔ للک نے سکھ کر سانس لے کر پوری سحری تیار کی۔ اسی دوران دونوں کی درمیان گرم جملوں کا تبادلہ بھی جاری رہا۔ سحری تیار کر کے للک نے ساری چیزیں ٹیبل پر لا کر رکھی اور آخر میں پانی کی بوتل عشا کے آگے پٹکنے والے انداز میں رکھ دی۔ اس دوران بھی وہ عشا کی نگاہوں کا مرکز ہی رہی تھی۔ وہ بے بس ہو چکی تھی۔ آپ کی ناک پہ کچھ لگا ہے؟ اس نے نوالا منہ میں رکھ کر سرسری سے کہا۔ للک نے فوراً ہاتھ ناک پر گئے۔ کیا ہے؟ غصہ
24 گھنٹے جو آپ کے ساتھ آپ کی ناک پر بلا جمان ہوتا ہے، سادے سے لہجے میں شائنج کا ہے اور ساتھ ہی دہی کا چمچہ منہ میں بھرا للک دانت پیس کر اسے دیکھے گئی. تم اپنی حرکتیں درست کر لو، میں غصہ نہیں کروں گی، جتا کر چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا. یوشا پلیٹ پر جھک کر سر ہلاتے ہوئے مسکرانے لگا. غصہ نہیں کریں گی تو پھر ہمارے درمیان بات کرنے کو بچے گا کیا؟ اور چٹتی نگاہ اس پر ڈال کر ہلکے سے بڑبڑایا. کچھ کہا نہیں؟ اچھا، مجھے عید کی شاپنگ کرنی ہے. گردن سیدھی ہے، کچھ اکڑ کر وہ کونی ٹیبل پر جما کر بیٹھ گئی. ماشاء اللہ، آپ لینڈ لارڈ ہیں، کر لیے گا شاپنگ. مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ڈارلنگ، میں اپنے پیسوں سے نہیں تمہارے پیسوں سے شاپنگ کروں گی اور تم بھی شاپنگ کرواؤ گے. رسمن مسکرا کر باور کرایا. یوشا نے ناک پر سے گویا مکھی اڑائی. اس الفاظ لفظ کا استعمال کرتے ہوئے زہر لگتی ہیں. اچھی بات ہے ہنی، تمہیں تو میں بالکل اچھی لگنی ہی نہیں چاہتی. یوشا کو سحری میں مصروف دیکھ اس کی تھوڑی پکڑ کر اپنی جانب کی تھی. بنا تاثر کے یوشا نے گردن واپس جگا لی. اس کی گردن کی رگیں ابھرتی دیکھ کر للک نے تنزن مسکراہٹ اچھالی. اب پنگا لینے سے پہلے 100 بار سوچ لینا. کرسی پیچھے کھسکا کر وہ اٹھ رہی تھی. ایبرو اونچا کر کے جتایا گیا تھا. کپ لبوں سے لگا لیا تھا. یوشا نے منہ بگاڑ کے دیکھا تو وہ کمرے میں جا چکی تھی. متوازن قدم لیتی وہ بالکونی میں پہنچی گئی. سحری کا چائے وہ اکثر بالکونی میں پیا کرتی تھی. نظر، تم نے دودھ کا چولہا بند کیا تھا، سارا دودھ جل کر خاک ہو گیا. للک اسے دوپٹتی ہوئی کمرے میں آئی. نجف نے غم سے سر پر ہاتھ مارا. اوہ شکر امی گھر پر نہیں، ورنہ ابھی تک بغیرت والا لقب 75ویں بار مجھے نواز دیا جاتا. طرز مطلب کی حالت میں وہ سیدھی ہوئی جائے نماز فولڈ کیے ایک طرف رکھی اور للک کے ساتھ سے بیڈ پر بیٹھ گئی. گھر والے سبھی سوئے میں گئے تھے. نجف اور للک گھر پر ہی موجود تھی. نجف نے دودھ چولہے پر رکھ کر عشاء کے بعد تراویح پڑھنا شروع کر دی. اس درمیان دودھ کا بالکل ہی فراموش کر بیٹھی تھی. امی کو دودھ کا مت بتائیے گا ورنہ بہت ڈانٹ پڑے گی. کل بھی انہوں نے مجھے ڈانٹا تھا. میں دودھ فریج میں رکھنا بھول گئی تھی. اس کے لہجے میں کچھ ڈر اور کچھ خوف کی جھلک تھی. للک نے زیر نگاہ اس پر ڈالی. اگر میری ممی زندہ ہوتی تو وہ مجھے کتنا ہی ڈانٹتی نا، میں تب بھی برا نہیں مناتی. ماں اولاد کے لیے اس کی اصلاح کے لیے ہی ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے. ہاں، عموماً مائیں پیار سے سمجھانا بھول جاتی ہیں، پر ان کے پیار اور غصے دونوں ہی صرف پیچھے صرف اولاد کی بھلائی ہوتی ہے. وہ افسردگی سے مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی. پر بھابھی، ہر وقت ڈانٹنے سے بچے بیزار ہو جاتے ہیں. بچہ توجہ مانگتے ہیں اور آج کل کی ماں باپ نہیں دیتے. بچے اپنی مرضی بچوں پر مسلط کرتے ہیں. ہوتا ہے ویسے آج کل کے بچے بھی کچھ کم نہیں ہیں. خیر، یہ ایک طویل بحث اور تا قیامت اولاد اور والدین کے درمیان میں چھڑی رہے گی. دونوں ایک دوسرے کو سمجھاتے نہیں. للک نے بات فوراً سمیٹ دی. نجف جانچتی نگاہ سے اسے دیکھنے لگی. آپ اپنی ممی پاپا کو مس کرتی ہیں نا؟ ہر بار والدین کے ذکر میں مجھے سمجھاتی ہیں، جذبات کی کیسی گہرائی میں ڈوب جاتی ہیں. وہ کہتے ہوئے مسکرا رہتی ہوں. بہت مس کرتی ہوں. جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے مس کرتی آ رہی ہوں اور اب تو بہت یاد آتے ہیں. ممی ڈیڈی و باقی لوگ بھی، دادو اور بھائی. پہلی بار اس نے تذکرہ چھیڑ دیا تھا. وہ جانتی تھی نجف یہ باتیں صرف خود تک محفوظ رکھے گی. تو مل لیں دادو اور بھائی سے. نجف نے سیدھا حل تجویز کیا. نہیں، میں ان سے سارے رشتے توڑ کر آئی ہوں. بہت شکوے شکایتیں ہیں، ان لوگوں سے زیادتی کی ہے میرے ساتھ، پھر بھی رشتہ تو خون کا ہے، کیسی آسانی سے بھلایا جا سکتا ہے. اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا. میں سب کو مس کروں گی، پر اب ہر گزرتے دن کے ساتھ یاد بڑھنے لگی ہے. مجھے نہیں پتا جن بچوں کے والدین بچپن میں گزر جاتے ہیں وہ لوگ بڑے ہو کر کیسے آرام سے زندگی گزار لیتے ہیں. شاید دکھاوا کرتے ہیں یا شاید عادت ہو جاتی ہے، پر میں کبھی نہیں بھول پائی، نہ کسی سے نے بھولنے دیا. میرا بچپن باقی بچوں کی طرح ہرگز نہیں ہے. میرا بچپن ایک راز ہے جو میں جانتی ہوں. گھٹ گھٹ کر ڈر سہم کر جینا کیسے ہوتا ہے یہ کوئی ننھی للک سے پوچھے، اور اپنے لیے لڑ مڑ کر کیسے جیتے ہیں یہ کوئی آج کی للک سے پوچھے. ایسی ہنسی میری پھپھو نے مجھے ناکردہ گناہ کی سزا دی. میں سارا بچپن اس بات کو سوچ کر گزار دیا کہ کیا میں منحوس تھی جو میرے ماں باپ مر گئے، بھائی کوما میں گیا اور میں ذرا سی خراشی کھا کر بچ گئی. بھری ہوئی آواز سے کہتے کہتے وہ پھر استہزیہ ہنسی. نجف کی آنکھیں بھیگ چکی تھی. اسے بھابھی کے بارے میں زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا. پہلی بار للک نے کسی فرد کے آگے دل کھولا تھا. ماں اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، وہ کبھی چھوڑ کے نہیں جاتی، خود سے پہلے اپنی اولاد کا سوچتی ہے. ماں شفقت کا دوسرا نام ہے. میرے ممی بھی میرے ساتھ پاس ہی ہوتی ہیں. ان کی ہی دعائیں ہیں جو میں زندہ ہوں، ورنہ بہت پہلے کبھی مر جاتی. اس کی آواز مزید رند گئی. آنسو اس کے روک رکھے تھے. نجف آگے پیچھے سے گلے لگ گئی. للک نے اس کے ہاتھ تھپ تھپا کر اس نے مزید گھیرا تنگ کر لیا. آئی ریئلی لو یو، انسپائریشن ہے آپ میری. مجھے بھی آپ جیسا اسٹرانگ بننا ہے. اسے کندھے پر تھوڑی جمع بھیگی آواز میں کہنے لگی. میں بہت بری ہوں کسی اچھے انسان سے. تم انسپائریشن. اور للک نے اس کا گال تھپ تھپایا. برا کوئی بھی نہیں ہوتا اور آپ میرے ساتھ تو اچھی ہی رہتی ہیں. تو بات ختم. وہ ٹھٹائی سے بولی. للک مسکراتی. اچھا دور ہو جذباتی لڑکی. اس کے سر پر چپت رسید کرتی. دور ہو کیا؟ آپ کچھ بیکنگ کرتے ہیں؟ للک کھڑی ہوئی. رہنے دینا، آپ ویسے بھی آفس سے تھک کر آئی ہیں، آرام ہی کرنے. نجف نے معصومیت سے کہا. جی نہیں، مجھے آرام کی ضرورت نہیں، پر تم
بہت آرام پسند ہو. آنٹی صحیح کہتی ہیں, کام چور کہتی ہیں, للک نے جتاتے پر نجف کا منہ کھل گیا. برا سا منہ بنا کر وہ بیڈ سے اتری. للک کمرے سے نکل چکی تھی. آج چاند رات تھی. افطاری کے بعد وہ دونوں اور نجف ساتھ شاپنگ کے لیے نکلی تھی. عشا کو صحیح معنوں میں ذمہ داری کا احساس ہوا تھا. بیوی اور بہن نے اس کی جیب خالی کروائی. بھائی بہت ہمیں مہندی بھی لگوانی ہے, اس کے ایک طرف اسٹال لگا ہے, وہیں چلتے ہیں. شاپنگ بیگز ہاتھ میں لیے وہ دونوں چادر میں لپیٹی عشا سے کچھ پیچھے پیچھے چل رہی تھی. دونوں کی رفتار بہت مدھم تھی. بے تحاشا باتیں اور چیزوں کو دیکھ دیکھ کر چلنا, اور جو پسند آیا وہیں لپک جانا, اور پھر پیچھے سے عشا کو آواز لگا کر روکنا. وہ سیاہ کرتا شلوار میں رفس حلیے میں بیدار سا چل رہا تھا. بال ماتھے پر لاپرواہی سے گرے تھے. کھڑے نقوش وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں روبنا ہو رہی تھی. وہ سنجیدہ مزاج ہونے لگا تھا. للک کے سامنے وہ مختلف انسان ہوتا تھا. للک یا نجف کی آواز پر گردن موڑ کر دیکھتا تو وہ نند بھابھی کسی دکان میں داخل ہو رہی ہوتی. مبہم سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر رقم ہو جاتی. ان دونوں پٹھانوں سی خوبصورتی اور نقوش رکھتی تھیں. چادر میں لپٹی ہوئی پٹھانیں بہنیں لگا کرتی تھی. آپ نے مہندی نہیں لگوانی. نجف مہندی کے لیے بیٹھ چکی تھی. البتہ للک عشا کے پاس باہر تھی. مجھے شوق نہیں. وہ لوگ زینب مارکیٹ میں موجود تھے. عید خوشی کا تہوار ہے. اچھا تم اپنا ریڈیو شروع مت کر دینا. یوشا کے بولنے سے پہلے ہی بات کاٹ کر خود نے کہا. یوشا نے گھور کر دیکھا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو زندگی جینے کا بہت شوق ہے تو اس میں مہندی کیوں مائنس کیوں کر رہی ہیں؟ اپنے لیے تو نہیں, میرے لیے ہی لگوا لیں. پہلی عید ہے ہماری ساتھ میں. اس کی جانب جھک کے وہ آہستہ سے صاف صاف اپنی خواہش کا اظہار کر رہا تھا, پر مقابل بھی للک تھی جو یوشا کے جذباتوں کو چلنے میں مہارت رکھتی تھی. للک نے کوششوں سے دیکھا. یار تم رش نہیں دیکھ رہے کتنا ہے, اور یہ بالکل اچھے ڈیزائن نہیں لگا رہی. میں اپنے ہاتھ گندے نہیں کرواؤں گی. وہ بچوں کی طرح بولی. یوشا ہنس پڑا. پکا یہی بات ہے؟ وہ قائل نہیں ہوا. ہاں میری جان, میں گھر جا کر نجف سے گول ٹکیا لگواؤں گی. اسے مطمئن کرنے کے لیے اپنا ارادہ بتایا. یوشا نے جازب نگاہ سے اس کے منمونا چہرہ دیکھ کر سانس اندر اتاری. جان جان کہہ کر میری جان نکال لیتی ہیں. گمبھیر لہجہ اس کی صاف بڑبڑاہٹ سن کر للک نے تیکھے چتونوں سے گھوری نوازی. خان صاحب بازار میں کھڑا اپنی عورت کو تم گالیاں نواز رہا ہے. شکوہ کے انداز دیکھ کر یوشا کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے. خاموش ہو جائیں تم بھی. غلے شام پر پشتوں میں ٹانگیں توڑتے ہوئے اسی کے انداز میں جواب دیا. یوشا نے اس کا روٹھا ہوا چہرہ دیکھ کر آخر محترمہ کو یقین کوئی نہیں آتا کہ پشتوں میں وہ گالیاں نہیں ہوتی بلکہ یوشا کے دل کی باتیں ہوتی ہیں. یوں حد ہے. سر جھٹکا. وہ زیر لب بڑبڑایا پر اس کی بڑبڑاہٹ للک کے کان لگا کر سن لی تھی. تم یوں حد دے. وہ اس بار جب اس نے اپنا لہجہ اپنانے کی ناکام کوشش میں نقل اتاری تو یوشا چونکا. پھر ایبرو اٹھا کر چیلنجنگ انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھا. مجھے آپ سے محبت ہے. اس بار بغیر سرگوشی کیے رسائی سے سرمئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. پھر سرمئی آنکھوں میں پریشانی کا رنگ چڑھتے دیکھا. یہ لمبی سی بات للک سننے کے بعد بھول گئی تھی. کشمکش سے انگلیاں چٹکاتے پھر پنجے پر زور ڈال کر اسے کان کے قریب ہوئی. میں بھی ساز تو چمکتی آنکھیں یوشا کے چہرے پر گاڑے رکھی. یوشا نے بے اختیار نکلنے والے قہقہ کو دبا کر اس کی مسکراتی نگاہوں سے دیکھا. وہ جہاں سمجھ رہی تھی یوشا نے اپنی تعریف کی اور اس نے کامیابی سے ایک بار پھر یوشا کی نقل اتار لی, پر یوشا کے انداز سے وہ ٹھٹک گئی. اور اس نے کامیابی سے ایک بار پھر یوشا کی نقل اتاری پر یوشا کے انداز سے وہ ٹھٹک گئی. کیا اس کے مطلب کچھ اور تھے؟ ان آنکھوں میں حیرت ابھری. مطلب بتا کر مجھے اپنا سر نہیں توڑوانا. ہنستے ہوئے للک کا پہلو میں گرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا, اور اس بار للک کے شک پر ٹھپا لگ گیا کہ وہ گالیاں ہی دیتا ہے جب ہی نہیں بتا رہا. جو گالیاں تم مجھے پشتوں میں دیتے ہو سب میری طرف سے اپنے لیے رکھ لو. برہمی سے اس نے ہاتھ آزاد کروانا چاہا پر یوشا کی گرفت مضبوط تھی. آنکھوں میں جذب مسکراہٹ کے ساتھ وہ وقتاً بیوی پر نگاہ ڈالتا. وہ خفگی سے سرخ پڑتی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکاتی پھر رہی تھی. وہ گھر پر ہوتا تو ایک بار یہ سرخ ٹماٹر گال ضرور چھو لیتا. للک کی یہ نادانی بار بار اسے مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی. نجف کے فارغ ہونے کے بعد بھی وہ لوگ بازار میں گھومے تھے. رونق آج عروج پر تھی. بہت گہما گہمی تھی. رات 11:30 بجے جب وہ لوگ فلیٹ میں داخل ہوئے تو زرغونہ گھر کی صاف ستھرائی کے بعد ان کے انتظار میں بیٹھی ملی. ان کی کچھ ڈانٹ سن کر تینوں اپنے کمروں میں گھس گئے. صبح جب سب مرد عید کی نماز پڑھ کر آئے تو گھر میں رونق کا اضافہ ہوا. آج عرفہ پھپھو کے آنے کا بھی پروگرام تھا. نجف سے مل کر عیدی بٹور رہی تھی. لاؤنج میں کافی شور تھا. للک بھی ایک طرف کھڑی گھر والوں کو دیکھنے میں مشغول تھی. سب کتنے مکمل تھے. ایک فیملی کی دیکھ کر اسے ہمیشہ ہی عجیب محسوس ہوتا تھا. دم گھٹنے لگتا تھا. آنکھیں بھیگنے لگتی تھیں. ایک کمتری کا احساس جاگتا. پیسے کی دولت سے تو وہ مالا مال تھی پر رشتوں کی دولت سے نہیں. گنتی کے رشتے اس کے پاس تھے جن میں سے کچھ تو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی.
آج جا کر اسے احساس ہو رہا تھا کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اکیلا تنہا انسان ہونا سب سے بڑی غریبی ہے۔ جس کے پاس رشتے ہیں وہ شخص دنیا کی ہر دولت سے مالا مال ہے، اور یوشا کو آج اس نے سب سے اونچے مقام پر پایا تھا۔ وہ رش بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اس سے نفرت کی دعوے دار دیوی منہ کے بل گری تھی، اور قسمت دیکھو چوکھٹ بھی اسی مرد کی نصیب ہوئی۔ للک بچے وہاں کیوں کھڑی ہو، ادھر آؤ، رحیم خان نے پکارا تو وہ آنسو اندر اتار کر ان کے پاس مسکرا کر آئی۔ یوشا چچا کے ساتھ ہاتھ پیچھے باندھے کھڑا تھا، اپنی بیوی کو اندرونی کیفیت سے واقف ہو چکا تھا جسے وہ چھپائے پھر رہی تھی۔ پردے ایک طرف تھے، کانچ کی بڑی کھڑکی کی بدولت سورج کی روشنی سے ہی لاؤنج روشن تھا۔ عید مبارک، تمہاری پہلی عید ہے سسرال میں۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک لال بڑا نوٹ نکال کر اس کے سامنے کیا کر کے اسے تھما دیا۔ بابا، اتنی عیدی آپ نے مجھے تو کبھی نہیں دی، یوشا نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ للک نے سو کرتے اسے دیکھا۔ تم بہو ہو، چچا کی جانب سے وال پر وہ جھینپ گئی۔ کچھ دیر میں پھپھو کی فیملی بھی آ گئی تھی۔ دوپہر کے کھانے تک للک درگنا کے ساتھ کام میں لگی رہی۔ ایک انوکھی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آیا تھی۔ اس کی پہلی عید تھی اپنے گھر والوں کے بغیر۔ صبح تک جب وہ یاد کر رہی تھی، اب سب بھول بھال کر ان سب میں مصروف ہو گئی تھی۔ آج سے پہلے وہ شاید اتنی نہیں مسکرائی تھی۔ خان فیملی نے اسے بہت پیار دیا تھا، اسے ان کی عادت ہو چکی تھی۔ زندگی پہلے قدرے مختلف محسوس ہو رہی تھی، سب کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہو گئے تھے، حتیٰ کہ چچی کے ساتھ بھی بس تھوڑی بہت نوک جھوک چلتی رہتی تھی، پر اتنی سنگین کبھی نہیں ہوئی۔ فلیٹ میں آنے کے بعد بھی وہ آسائش تو اسے میسر نہیں ہوئے تھے جو حویلی میں تھے، پر اب وہ بہت مطمئن تھی۔ کھانے کے بعد وہ کچن میں پانی کی غرض سے آئی تو اس کا سر گھوما تھا اور ایک ٹیس اٹھی جو وہ برداشت کر رہی نہ سکی۔ فوراً کاؤنٹر تھام لیا، شاید نیند کی کمی کی وجہ سے طبیعت کچھ خراب تھی۔ وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ کے گہری سانس خارج کی، تبھی یوشا سفید کرتا شلوار میں سوبر سا اندر داخل ہوا۔ کمرے میں اے سی کی بدولت ٹھنڈ تھی۔ للک نے سیاہ رنگ کا نیٹ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور ٹشو کا دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا۔ ہلکا پھلکا سا میک اپ، کاجل میں ڈوبی آنکھیں، کھلی زلفیں جو کندھوں پر پھیلی تھی، گلابی ہونٹ بیچے ہوئے۔ صبح سے وہ دونوں اس سب کے درمیان میں موجود تھے، اب جا کر ان دونوں کی ملاقات ہو رہی تھی۔ عید مبارک۔ یوشا موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا، ہونٹوں کے اطمینان بخش مسکراہٹ چھو رہی تھی۔ للک بھی بیڈ سے اٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ خیر مبارک، عیدی کہاں ہے؟ میری سینے پر ایک ہاتھ لپیٹے وہ دوسرا اس کے سامنے پھیلایا۔ بڑی ہی کوئی لالچی ثابت ہوئی ہیں آپ، جب سے ایک لفافہ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ میرا حق تھا یہ، آنکھیں چھوٹی کر کے کہا، اور فوراً لفافہ کھول کے اس میں جھانکا اور مسکرائی۔ لفافہ بیڈ پر اچھال دیا اور سائڈ پہ سے تھینک یو کہتی نکل گئی۔ یوشا نے کوہنی سے تھام کر اسے خود سے لگایا۔ للک کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ عید تو مل کے جائیں، خالی خلی عید کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، عید کا چاند ہی بن گئی ہو۔ وہ ہولے سے مسکرایا، اسے ساتھ لگایا، آہستہ آہستہ اپنی انگلی اس کے بالوں میں چلانے لگا۔ للک اس کے لمحوں سے ٹھنڈی پڑ جاتی تھی، پر پرسکون آنکھیں موند کر تھکان کے باعث سر بھی ٹکا دیا۔ اب لمبے بالوں پہ ہاتھ پھیر کے اس کے سر پر لب رکھے وہ بے بسی سے کھڑی رہی۔ یوشا اس کا اجتناب سمجھتا تھا، اسے معلوم تھا وہ لڑکی محبت کے نام پر ہار سمیٹے ہوئے، وہ جتنا جانتا تھا محترمہ کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں۔ وہ ممی ڈیڈی شخص اب بھی کہیں للک کے دل میں تھا، دل سے اتر گیا تھا، پر سوچوں پہ قابض تھا۔ ایک جنگ اب اس لڑکی کے اندر چھڑی تھی، وہ خیانت بھی نہیں کر رہی تھی، ان دونوں کے درمیان رشتہ تو مضبوط قائم تھا، پر شروعات ہی دوستی سے کی ہوئی تھی۔ میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی، میری عادت خود کو مت لگاؤ۔ اس طرح بھی کیفیت میں دل کے مقام پر حاضر کے ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ یوشا اس کی گرم سانسوں کو وہاں محسوس کر رہا تھا۔ اچھا مذاق کر رہی ہیں؟ میں تو ڈر گیا۔ کلس کر اس نے سر پر ہاتھ ہٹایا تو للک پیچھے ہٹ گئی۔ ایسی فضول باتیں کر کے وہ یوشا کا موڈ برباد کر دیا کرتی تھی۔ الماری کی جانب بڑا دروازہ کھلا تو ایک لفافہ قدموں میں گرا، اس نے اٹھا کر کھول کر پڑھنا چاہا۔ یہ آپ کی ٹیسٹ رپورٹس ہیں۔ پچھلے دنوں بھی للک کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، پر وہ ہاسپٹل چیک اپ کے لیے گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ ہیموگلوبن کا ٹیسٹ ہوا ہے۔ نہیں، یہ آنٹی کی رپورٹ ہے، ان کا بھی تو 7 ٹیسٹ کروایا تھا۔ ہٹو، میں ان کو یہ دے دوں گی۔ اس کے ہاتھ سے لفافہ لے کر للک نے دوسری جگہ رکھ دیا۔ یوشا جانچتی نگاہ سے اس کا جائزہ لیتا رہا، پھر سر جھٹک کر اپنے کپڑے نکال کر چینج کرنے لگ گیا۔ وہ واپس آیا تو وہ میڈیسن لے رہی تھی۔ کیا سر میں زیادہ درد ہے؟ یوشا نے فکر مندی سے پوچھا۔ للک سر ہی ہلا سکی اور ایک جھٹکے سے ہتھیلی میں رکھی گولیاں منہ میں ڈال کر پانی سے اندر نکلنی۔ گولیاں ہیں کہ بنٹی جو دھڑا دھڑ نکلے جا رہی ہیں رات کو، اب آپ کام نہیں کریں گی، آپ کچھ اپنی حالت کا ہی خیال کر لیں۔ یوشا نے اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ میرے سر میں معمولی سے درد ہے اور تم متنگڑ بنا رہے ہو، اب تو ہر دوسرا بندہ سر پکڑے بیٹھا ہوتا ہے، تو کیا ان کو بھی یہی بولو گے؟ اس کی مقناطیسی آنکھوں میں دیکھتے برہمی سے کہا، اچھی لگ رہی ہیں۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ مسکرایا۔ بات بدلنا کوئی ان میاں بیوی سے سیکھے؟ للک ہنس پڑی۔ ان ریٹرن میں تمہاری تعریف ہرگز نہیں کروں گی، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، ہر وقت اچھا لگتا ہوں۔ مارٹ میں کافی کلیگ ہیں جو دل و جان سے مجھ پر فدا ہے۔ للک کی گود میں رکھے ہاتھ کو پنجے کی صورت میں اس نے تھام کر رکھا۔ مخملی ہاتھ کی پشت پر درمیان میں چھوٹی سی لال ٹکیا اور آنکھوں پر پورے مہندی کی سرخ رنگ سے کھل رہا تھا۔ اس کی بات سن کر جواباً للک نے آنکھوں کے ڈیلے گھمائے۔
نظر خراب ہے ان لڑکیوں کی، اطمینان سے کہہ کر وہ پیر اوپر کر کے ہاتھ چھڑا کر گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ لائٹ آف کر کے جانا اور بالکونی کے دروازے پر بھی پردہ ڈال دیتے کیا درست کر کے اس نے سر رکھ دیا۔ یوشا اس کے حکم صادر ہوتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ سورج ایک مرتبہ ایک دم سر پر تھا، پتہ نہیں کس خیال کے تحت وہ آفس سے نکلی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ عالم ہول نگر کے سامنے کھڑی تھی، جبڑے بھیجے ہوئے، اپنے مخصوص گھٹنوں سے اونچی ڈیزائنر کرتی اور اسٹریٹ ٹخنوں سے اوپر ٹراؤزر کے میں ملبوس دوپٹہ سر پر اوڑھے اور اس کے باقی کے بڑے پلو سینے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ٹشو کا وہ پھولا پھولا دوپٹہ تھا اور ایک ہاتھ میں بیگ کا اسٹریپ۔ میڈم آپ ایسے اندر نہیں جا سکتی، سر بزی ہیں۔ للت کو باس کے روم میں جانب دیکھ کر ریسیپشنسٹ پر موجود اسسٹنٹ فوراً دوڑی ہوئی آئی۔ دماغ خراب نہیں کرو، تمہارا باس مجھے اچھے سے جانتا ہے، مجھے کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ لڑکی کو شانے سے دھکیل کر وہ آندھی طوفان کی طرح متوازن قدم لے کر روم میں داخل ہوئی۔ شہریار نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ چند پل چونکنے کے بعد سرد سانس اتاری۔ سوری سر، میں نے انہیں روکا بھی تھا۔ اٹس اوکے، یو میں گو ناؤ، شہریار نے اس کے بات کاٹ کر کہا۔ اسسٹنٹ دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ لیلی اب دروازے سے کچھ آگے کھڑی تھی، دوپٹہ سر سے سرک کر کندھوں پر گر گیا تھا۔ تقریباً 6 ماہ بعد یہ چہرہ دیکھنے کو ملا تھا، پر پہلے جیسی کوئی خوشی، کوئی مسکراہٹ چہرے پر رقم نہ ہوئی۔ اب کیا لینے آئی ہو؟ اس دن ریسٹورینٹ میں کم تماشا کھڑا کیا تھا، وہ سپاٹ سے انداز میں بولا۔ لیلی قدم اٹھاتی اس کی ٹیبل کے قریب آ گئی۔ جواب لینے آئی ہوں۔ کیا تم نے پچھلے 3 سال مجھ سے محبت کی تھی یا نہیں کیا؟ میں پاگل یک طرفہ آگ میں جل رہی تھی۔ میری انا روز مجھ سے چابک مار کر یہ سوال پوچھتی ہے، پر میرے پاس جواب نہیں ہوتا۔ کیا میں اتنی بے وقوف تھی؟ اس کے چہرے پر درد کے آثار نورما ہو رہے تھے۔ شہریار نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ بیٹھو، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ لب پیوست کر کے اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ للک جھٹکے سے دور ہوئی۔ وہ بازو سے پکڑ کر اسے بٹھانا چاہ رہا تھا۔ میں بیٹھنے نہیں آئی، جواب دو شہریار عالم۔ اب کی بار وہ غرائی تھی۔ شہریار نے گہری سانس بھری۔ تمہاری ایک طرفہ محبت نہیں تھی، میں نے بھی تمہیں چاہا ہے، اور اس دوران ہمارے درمیان کوئی تیسرا نہیں آیا، وہ سلا جو لہجے میں بولا۔ تو پھر تم اتنے بزدل کیسے نکلے؟ وہ بھڑک گئی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، پر ڈیڈ مانے ہی نہیں، اور انجشا مجھے پسند کرتی تھی، وہ میری کزن ہے۔ ڈیڈ نے اپنی بھتیجی کو میرے لیے پسند کر لیا۔ میں نے بہت بار انہیں روکا، پر وہ اپنی بات پر ضد رہے، مجھے آگ کرنے کی دھمکی بھی دی۔ یا میں تو تمہیں چنتا ہی اپنے ڈیڈ کو، اور کرسی سے کھڑا ہو کر جیبوں میں ہاتھ ڈال کر ٹیبل پر گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ لیلی اسے دیکھتی رہی۔ بتاؤ تم کس کو چنتے؟ لیلی خاموش رہی۔ میں تمہاری خاطر لڑی تھی، اپنے گھر والوں کی نظر میں گر گئی، سب کچھ کھو دیا، صرف تمہاری وجہ سے، میری وجہ سے نہیں کھویا۔ مجھے بریرہ نے بتایا تھا کہ تمہاری پھپھو نے اس دن زہر گھولا۔ خیر میں ڈیڈ کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، مزید میرے پاس وضاحت نہیں۔ ہاں میں مجبور ہو گیا تھا، فیملی کے آگے ہی تو انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ میں شرمندہ ہوں، معاف کر سکو تو ضرور مجھے معاف کر دینا۔ لیلی تنفر سے اسے دیکھتی رہی۔ جب تم اپنے باپ کے خلاف نہیں جا سکتے تھے تو محبت، کیونکہ یہ محبت نہیں تھی، دل لگی تھی، تم جب اپنے ڈیڈ کے بارے میں جانتے تھے تو قدم روک لینے چاہیے تھے۔ خیر مجھے اس سوال کا جواب مل گیا ہے کہ میں بے وقوفی تھی، ایسے شخص کی خاطر لڑی جس میں ایک لڑکی سے محبت کرنے کی تو ہمت ہے، پر اسے قبول کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اپنا بیگ اس کے کندھے پر مارتی وہ تیزی سے اس کے روم سے نکلتی چلی گئی، چہرہ آنسو سے تر تھا۔ شہریار کئی پل اس کے شہر میں جکڑے جامد کھڑا رہا، پھر اس کے سر جھٹک کر واپس اپنی مصروفیات میں مشغول ہو گیا۔ وہ لابی میں تھی، روتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھ کر فون بیگ سے نکالا۔ اگلے ہی 10 سیکنڈ بعد کال ریسیو کی گئی تھی۔ یوشا تم جہاں بھی ہو فوراً عالم ہول نگر پہنچو، میں لوکیشن بھیج رہی ہوں، مجھے یہاں سے لے کر جاؤ۔ ایک ہی سانس میں آنسو کو روک کر تیزی سے کہا۔ اس کے بعد سن کر یوشا نے جبڑے بھیج گئے۔ وہاں کیوں گئی تھی؟ جب جانے کی ہمت نہیں تھی تو واپس بھی خود چلی آئی۔ وہ سلگ ہی اٹھا۔ للک دیوار کے ساتھ لگے صوفے پر بیٹھ گئی، آواز بھیگ رہی تھی۔ یوشا کو کچھ دیر غیر معمولی لگی۔ نہیں میں ہمت جواب نہیں ہے، ہمت جب ہی بلا رہی ہوں۔ اس کے منظر آنکھوں میں سامنے دھندلا ہونے لگا۔ یار آپ کیوں سکون سے نہیں بیٹھتی؟ میں مارٹ میں ہوں، ایسے کیسے چلاؤں اپنی جگہ؟ پریشان ہو گیا۔ الگ بے چینی طاری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اگر میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تو ذمہ دار تم خود ہو گئے۔ اوکے فائن، میں آ رہا ہوں۔ خبردار جو تم باہر قدم نکالا میں بہت برا پیش آؤں گا۔ فوراً لائن منقطع ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کیسا بہانہ بنا کر اس کے پاس آئے گا، پر یقین تھا وہ آئے گا کیونکہ وہ یوشا تھا ہر قدم پہ اسے سنبھالنے والا۔ اگلے 20 منٹ بعد وہ بائک پر باہر موجود تھا۔ کال کر کے اسے بلایا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے اس کی جانب آتی دکھائی دی۔ رونے سے آنکھیں سوج چکی تھیں، وہ چپ چاپ اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان خاموشی ٹوٹنے میں اس نے پہل کی۔ پوچھو گے نہیں میں اپنے پرانے محبوب کے پاس کیوں گئی تھی؟ یوشا نے لاتا تعلقی سے اس کی سو کرتے کہا۔ مجھے جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں، سپاٹ انداز۔ تم کتنے جلتے ہو؟ وہ ہنکاری پوچھو مجھ سے میں کیوں آئی گئی تھی؟ مجھے تمہیں بتانا ہے۔ وہ یقیناً اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس کی بائک سے گر نہ جانے کے ڈر سے وہ ہلکی رفتار میں بائک چلا رہا تھا۔ اس نے کہا اس نے محبت کی
اس نے کہا اس نے محبت تو کی تھی، پر جب بات فیملی اور مجھ میں کوئی ایک چننے کی باری آئی تو اسے مجبوراً مجھے چھوڑنا پڑا، اور پتہ ہے اس نے کہا میرے ویسے بھی تم سے نکاح ہو گیا تھا، تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنی فیملی کو میں چھوڑ دیتا، پر ہچکی کے ساتھ سانس لی گئی، لفظ دم توڑ گیا، میں پاگل ہو جاؤں گی، مجھے چین نہیں آتا، کیا مصیبت تھی، میں کیوں گئی اس سے ملنے کا میرا الو کا پٹھا حواسوں پر طاری ہو گیا ہے۔ روتے روتے وہ اسے کوسنے لگی کہ ابھی بھی محبت کرتی ہے، سوال کرتے ہوئے عشا کے دل پر نوک سی چبھی نہیں، یکلخ انداز وہ بھولنا آسان نہیں ہوتا، تمہیں محبت نہیں ہوئی ورنہ معلوم ہوتا دل ان معاملات میں کتنا بے بس ہوتا ہے۔ وہ سامنے دیکھنے لگی، ٹریفک زیادہ تھا، عشا نے ساتھ خارج کیا، اس کو تو جیسے معلوم ہی نہیں تھا دل کیسے بے بس ہوتا ہے۔ ہاں ہاں لے بالکل ٹھیک تھی، کہاں ڈراپ کروں، آفس یا گھر؟ وہ بے تاثری رات ہے جو گھر چھوڑو گے آفس چھوڑو، بہت کام پڑا ہے۔ وہ پرانے موڈ میں واپس آ گئی، عشا نے آنکھیں چڑھائیں، کسی کالج کے نزدیک سے ان کا گزر ہوا، وہاں رش بہت تھا، کالج سے لڑکیاں نکل رہی تھیں، بسیں اور بے شمار چنکی رکشے کھڑے تھے۔ للک نے سخت بیزاری سے دائیں بائیں دیکھا، نگاہ اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑے رکشے پہ گئی، پولیس والے کی رکشہ ڈرائیور کے ساتھ منہ ماری ہو رہی تھی، اور پھر اس نے اس رکشے والے کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ بیچارہ حد تک کہ احساس سرکاری وردی میں موجود آدمی کو کچھ کہنے کی جرات بھی نہیں کر پایا، البتہ دو آنسو اس جوان کی آنکھوں میں سے نمودار ہوئے۔ رکشے میں موجود لڑکیاں بھی سہم گئی، عشا کی بائک اب بالکل اس رکشے کے ساتھ لگی تھی، تماشائی کھڑے لوگ افسوس سے دیکھ رہے تھے۔ للک نے بھی اس رکشے والے کو دیکھا جو بالکل چپ چاپ تھا، عشا نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے چند کو فکرے کہے، چند لوگ بھی اس بددماغ پولیس والے کو لعنت بھیج رہے تھے، وہ بیلٹ نہیں پہنا ورنہ اس کی ضرور کمپلین کرتا، کسی شخص نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، اس کی وردی پر کوئی نام پتہ موجود نہیں تھا۔ عشا نے ٹریفک میں پھنسے بائک مزید آگے بڑھائی، للک کی نگاہ اس پولیس افسر پر پڑی، عشا بائک رکو سے کندھے پر مار کے وہ زور سے بولی، کیا ہوا؟ یہ وہی بغیرت انسپکٹر ہے نظام جس نے مجھ پر گھٹیا الزام لگائے تھے، اور یہاں بھی عوام پر چڑھائی مار رہا ہے، دیکھو میں آج کیسے حساب برابر کرتی ہوں۔ اس دن اس نے جلوہ دکھایا، آج میری باری ہے، آئی سوئر اب یہ پچھتائے گا۔ ایک عزم اور شرط سے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ وہ بائک سے اتر گئی تھی، عشا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، وہ بائک سے اترا نہیں تھا۔ یا اللہ مجھے صبر دے، نظام اب کسی دوسرے رکشے والے پر چلا رہا تھا، لوگوں کی نظروں میں اس آفیسر کے لیے واضح نفرت تھی، بس یہی بات اسے ٹوکنے کی جرات نہیں کوئی کر پا رہا تھا۔ ایکسکیوز می انسپکٹر نظام، وہ موت کے فرشتے کی صورت میں اس کے پیچھے نازل ہوئی۔ نظام جو ہی پلٹا، اس لڑکی کو پا کر ٹھٹک گیا، کون سی درندگی دکھا رہے ہیں آپ؟ قانون آپ کے شہریوں کے ساتھ جانوروں والا سلوک کرنے کی اجازت تو نہیں دیتا، اس جرم پہ آپ نے اس رکشے ڈرائیور پر ہاتھ مارے، تھپڑ مارے۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی دلیری سے مخاطب ہوئی، تماشا یا اس کی جانب متوجہ ہو کے دھوپ کی وجہ سے عشا بھی آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میڈم کیوں میرا دماغ خراب کر رہی ہیں؟ اپنا کام کرے جا کر، پولیس کو اس کا کام نہیں سکھائیں۔ وہ جھڑک کر بولا، للک تعجب سے سر ہلایا، کیوں آپ کو سارے حق حاصل ہیں؟ کیا اس انسان کی عزت نہیں جس کو آپ بے وجہ تھپڑ پہ تھپڑ مار دیے؟ بتائیں میں آپ کو ایک تھپڑ ماروں تو کیسے لگے گا؟ وہ ہنکار رہی تھی، تمسخر وردی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، ابھی میں یہاں کھڑے عورت کارڈ کھیل دیا تو یہی عوام آپ پر چڑھ دوڑے گی، پھر اپنی وردی کا بھرم کسی اور کو دکھاتے رہ جائیں گے۔ اس کے پاس آتی وہ بے حد دھیمی آواز میں دھمکی دیتے ہوئے بولی، نظام نے صبر کا گھونٹ پیا، وہ سمجھ گیا تھا یہ لڑکی بدلہ لینے آئی ہے، تبھی ہجوم میں چہمگوئیاں شروع ہوئی، لوگ قریب آ رہے تھے اور نظام سے سوال کر رہے تھے، محترمہ آپ بات کو بڑھائیں مت، مسٹر آپ میرے سوال کا جواب دینے کی ہمت تو کریں، آئی سوئر میں بات نہیں بڑھاؤں گی، وہ وردی آپ کو شہریوں کی امداد ان کی حفاظت کرنے کے لیے دی گئی ہے، قانون کی پاسداری کرنے کے لیے دی گئی ہے، پر آپ کون سا قانون دکھا رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں اپنی چمکتی آنکھیں گاڑے کہا، بکواس نہیں کرو، نکلو یہاں سے۔ اس نے فوراً گن نکال کر اس کے سامنے کی، میڈم عشا پیچھے سے چلایا تھا، بائک چھوڑ کر وہ اس کی جانب لپکا۔ للک نے سر پر رکھی گن ہی نال دیکھ کر غصہ اندر اتارا، 1 2 3 شروع ہو جاؤ للک، وہی کرو جو اس خبیث نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ اللہ اللہ، آپ کو ایک عورت سے بات کرنے کی تمیز نہیں، کیسی واہیات بات، آپ مجھ سے سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے کر رہے ہیں، استغفر اللہ، کچھ تو خیال کریں، آپ کو گھر میں ماں بہن نہیں ہے۔ ایک اب کی بار للک زور سے چلائی، نظام خود گڑبڑا گیا، گاڑیوں میں بیٹھے لوگ تیور چڑھائے فوراً باہر نکلے۔ للک نے 2 آنسو کہ اب ہے منظر ہی بدل گیا، میں نے کہا تھا عورت کارڈ کھیل دیا تو بھاری پڑ جائے گا، وہ دھیمے سے بولی، اور عشا کے کندھے سے لگ کر رونے ہی لگی۔ عشا اس لومڑی کی حرکت پر حیران تھا، اگلے نے گن تان رکھی تھی اور اس کی دیدہ دلیری اور اداکاری دیکھنے لائق تھی۔ لوگ نظام کی طرف لپکے، اب نظام کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے کھری کھری سنا رہے تھے، آپ لوگ لڑے نہیں انسپکٹر صاحب، آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ اس ڈرائیور سے سر اٹھا کر اس نے فوراً کہا، ہاں اس لڑکی سے بھی معافی مانگو تم، اور اس کیسے گھٹیا لوگ قانون کے محافظ بنے بیٹھے ہیں، لوگ نظام پر چڑھنے والے ہو گئے، عافیت اسی میں تھی کہ وہ معافی مانگ لے۔ سوری میڈم میرا یہ مطلب نہیں تھا، اس نے اپنی انکہی بات کی معافی مانگی تھی، جیسے اس نے للک پر لاگردہ غلط الزام
غلط کاموں کے الزام لگائے تھے۔ للک نے بالکل ویسا ہی حساب برابر کیا تھا۔ مجھ سے نہیں، آپ اس ڈرائیور سے معافی مانگی۔ وہ بضدی رکشہ ڈرائیور کے لبوں پر مسکراہٹ آنے لگی۔ اس نے ماحول کو ہی سنگین بنا دیا تھا۔ نظام کچھ ہی نہیں کر پایا اور مجبوراً اس رکشہ ڈرائیور کے پاس جا کے معافی مانگی۔ لوگ ستائش سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ آپ کی وائف بہت ہی ہمت والی ہے، یو آر لکی پرسن، ایک شخص یوشا کے قریب سے کہتا گزرا۔ للک نے اترا کر اسے دیکھا، وہ مسکرا ہی سکا اور سر جھٹک کر اسے چلنے کا ڈرامہ کوئن آفس کے راستے میں اس نے کہا۔ ہر بار وہ اسے حیران کر دیتی تھی۔ تمہاری شکل دیکھنے والی تھی جب اس نے مجھ پر گن تانی۔ ارے بے وقوف، وہ بھرے مجمع میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ خیر، ساری زندگی خانزادگی کو یاد رکھے گا، وہ غرور سے بولی اور یوشا اسے آفس ڈراپ کر کے پھر مارٹ چلا گیا۔ زندگی کی کتاب کے صفحے پھر تیزی سے پلٹے۔ آج مائدہ اور مزمل کا نکاح تھا۔ بڑے میدان میں ٹینٹ لگا کر انتظامات کیے گئے تھے۔ عورتیں اور مردوں کا پردہ تھا۔ للک کو تو وہ سیٹنگ سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ سوائے گھر کے کچھ خاص مردوں کے علاوہ عورتیں والے حصے میں غیر مرد نہیں آ رہے تھے۔ نکاح سے پہلے مائدہ للک کے پاس ساتھ ہی تھی۔ للک، کیا میرا میک اپ زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ میں نے امی کو منع کیا تھا، پھر بھی پارلر بھیج دیا۔ یار، مجھے پارلر کا میک اپ بالکل پسند نہیں۔ اپنے سنہرے دوپٹے کے پلو کو تھامے کہا، سنہرے رنگ کے غرارے کے اوپر اونچی شرٹ تھی اور نیٹ کا دوپٹہ جس پہ گوٹے کا کام ہوا تھا۔ میک اپ کی بدولت اس نے نقوش مزید واضح ہو گئے تھے۔ تو کیا ماسیوں کی حالت میں نکاح کرنے کا ارادہ تھا؟ یار، تم اتنی لکی ہو، کیسے دھوم دھام سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے۔ ایک ہفتے گھر والوں نے مجھے اتار کر پھینکا۔ خیر، تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہی پارلر والی کارٹون بنا دیتی ہے، اس لیے میں مطمئن نہیں ہوتی۔ وہ لپسٹک کا رنگ ٹیشو سے ہلکا کرنے لگی۔ للک نے جھٹ ٹیشو لیا، پر میں کسی کو غلط رائے نہیں دیتی، جو سچ ہوتا ہے وہی کہتی ہوں۔ صوفے پہ اس کے برابر میں ہی بیٹھ کر پیچھے اسٹینڈ فین کی بدولت اس نے بال اڑ کے منہ پر آنے لگے۔ ایک بات بتاؤ، تم خوش ہو؟ مطلب مزمل تو تمہیں پسند نہیں تھا نا تمہیں؟ للک اسے چھڑتے ہوئے بولی، اب تم میرے ساتھ ایسے کرو گی؟ اسٹیج پر بیٹھی ہوئی دونوں گفتگو فرما رہی تھی۔ انتظامات بہت اچھے کیے گئے تھے۔ دوسری طرف مزمل بڑا خوش تھا۔ یوشا اس کے پاس تھے۔ خواتین والے حصے کی طرف آیا۔ نجف رشتہ داروں سے سلام دعا کر رہی تھی، تبھی یوشا نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے جا کر پوچھا، نجف، تمہاری بھابھی کہاں ہے؟ مائدہ کے ساتھ اسٹیج پر ہے، آپ یہیں رکے، وہاں جائیں گی تو آنٹیاں گھور گھور کر دیکھیں گی اور آپ کو جورو کا غلام آپ کو وہاں خطاب مل جائے گا۔ کیا فضول بک بک کر رہی؟ وہ جھنجھلایا۔ ارے سچی مجھے تو ڈر ہے، آنٹیوں کی نظر بھابھی کو نہ لگ جائے۔ ایسے گھور گھور کر دیکھ رہی ہیں جیسے پہلی بار کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ بھابھی نے بھی ویسے صحیح ادائیں دکھائی ہیں، اور وہ فرقندہ آنٹی کی بیٹی تو جل کر کوئلہ ہی ہو گئی۔ کون فرقندہ؟ ارے وہی جن کی بیٹی آپ کو پسند کرتی تھی، مس نیمونا۔ نجف نے دانت نکالا۔ یوشا نے بہم سے اسے گھورا۔ جاؤ اپنی بھابھی کو بلا کے لے آؤ، تحکم سے کہا، ہاتھ پیچھے باندھ لیے۔ اب اسے نجف کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اسٹیج کے بالکل سامنے کھڑا تھا، پر درمیان میں موجود فاصلے کی بدولت للک کا چہرہ واضح دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ نجف نے اسٹیج پر چڑھ کر للک کے کان میں جھک کر کچھ کہا اور پھر وہ سر ہلاتی کھڑی ہو گئی اور نجف للک کی جگہ پر بیٹھ گئی۔ سیڑھیاں اتر کے شانے بے نیازی سے متوازن قدم لیتی پنسل ہیل کے ساتھ اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ پیروں تک فون کلر کا گھیردار فرام نیٹ کی سلیو اور دوپٹہ کونیوں سے گزار کر آگے گرایا ہوا تھا۔ باوقار سا انداز، کسی ممی کی طرح اکڑی گردن پر نازک سا نیکلس چمک رہا تھا۔ سافٹ میک اپ، چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ اس کے پاس آ گئی۔ او گاڈ یوشا، یہ کس ٹائپ کے رشتے دار ہیں یار؟ مجھے ایسے گھور رہے ہیں جیسے میں کوئی ایلین ہوں۔ پتہ ہے مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے۔ وہ اس کے بالکل نزدیک کھڑی ہو گئی اور دبی دبی سرگوشی کرنے لگی۔ پیچھے میوزک بہت تیز تھا، ساست ہنس رہی تھی۔ وہ خانزادہ فیملی کی لڑکی کو حیرت سے بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کا ٹھاٹ باٹ دیکھ رہے تھے اور کیسے یہ لوگ یوشا کے ساتھ اس گھر میں ایڈجسٹ ہو گئی۔ ناممکن بات ہے یہ، بس یوشا میں ہوں ہی اتنی ملنسار ایڈجسٹ کر لیا۔ وہ ہنسی سے نہال ہو رہی تھی۔ یوشا نے اپنے مخصوص انداز میں جازب نگاہوں سے کھلکھلاتے چہرے سے گزار کر اس کے سراپے پر ڈالی۔ تمہیں پتہ ہے میری چچی بھی یہاں موجود ہے؟ وہ دیکھو آگے والی تیسری ٹیبل پر، وہ اپنی دھن میں بولا۔ چونک کر اس نے للک کی نگاہوں کے زاویے میں دیکھا تو چچی اور علی بیٹھے دکھائی دیے۔ ہاں، پھپھو کو بڑی دور کی رشتہ داری نکلتی ہے، پھپھا کی بڑی دور کی رشتہ دار نکلتی ہے۔ مجھے بھی ابھی پتہ چلا۔ بات کے آخر میں اس نے للک پر ہی نگاہ جمائی تھی۔ نگاہیں اس کی سجے سنورے روپ سے ہٹانے کا نام لے ہی کہا رہی تھی۔ اس قیامت خیز روپ میں وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ آؤ پھر شریکوں کو جلاتے ہیں، مائدہ کا فوٹو شوٹ ہو رہا ہے، وہاں چلتے ہیں، 2-3 تصویریں ہمیں بھی بنانی، ہماری بھی ہونی چاہیے۔ ایک سویٹ کپل کے طور پہ آنکھ مار کے وہ پرکیف مسکراہٹ کے ساتھ پلٹی۔ مجھے کوئی دکھاوا نہیں کرنا صبور، پھپھو نے ویسے ہی یہ تک کہا تھا کہ میں آپ کو لیے گھومتا ہوں، تو شوہر ہوں آپ، تم میرے اب کیا 7 پردوں کے ذریعے تم سے ملا کرو، عجیب بیتوکی بات مت کیا کرو، اچھا نہیں مل لگتا۔ آپ کے اور میرے خاندان میں یہی فرق ہے، ہم وہاں کھڑے ہوئے تو لوگ بے شرم کہیں گے۔ مجھے پتا ہے آپ
آئیں گی نہیں، الٹی سیدھی حرکت ضرور کریں گی۔ ایک تو اتنا ڈرپوک شوہر مجھے ملا ہے، اللہ پاک ایک شوہر مانگا تھا جو نڈر وہ کلس کر بولی اوشا کو اس کی ڈرامہ بازی بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی، اگتا جاتا تھا۔ میں اپنے خاندان والوں کو جانتا ہوں نا، ہمارے ہاں یہ سب اچھا نہیں سمجھا جاتا، سب کے سامنے تصویریں کھنچوانے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی ہماری شادی ایک کانٹروورشل شادی ہو رہی ہے، میں فوٹوگرافر کو یہی بلا لیتا ہوں۔ ارے بھاڑ میں گئے لوگ، سوچنے دو جس کو جو سوچنا ہے، چچی گھر جا کے سب کو ہمارے بارے میں بتائیں گی، خاص کر ٹرڈر پروڈکشن کو ہمیں دیکھ کر ہی کوئلہ ہو جائیں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کو دماغ سے کبھی نہ نکل نہ سکوں، دل سے نکال دیا دماغ سے نکل نہیں پائیں گی، اور سب مہمان ہماری خوبصورت جوڑی کو دیکھ بھی لیں گے، وہ بھی ڈھیٹ تھی اور دوسرے ڈھیٹ یوشا جو اپنی بات پر قائم تھا۔ فوٹوگرافر وہیں بلوانے لگا، فائن، اب آج کی رات تم کمرے سے باہر لاؤنج میں گزارنا، تمہاری میری دوستی اور آئندہ مجھ سے بات مت ختم، ہماری دوستی اور آئندہ مجھ سے بات مت کرنا، تم کون اور میں کون۔ وہ اس پر عجیب ضد چڑھ گئی تھی، بچوں کی طرح لڑنے لگی اور واپس اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ اوشا اس کی پشت گھورتا رہ گیا۔ بلا وجہ اتنی ضد نہیں کرتی تھی، جب وہ بہت اکیلا خود کو محسوس کرتی تھی تب ایسی حرکتیں کرتی تھی۔ منہ بسر کر پہلے پلو سے فراق اٹھایا، وہ احتیاط سے قدم لے رہی تھی، تبھی پیچھے کوئی اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہ یوشا تھا، فتح کن مسکراہٹ لبوں میں بکھر گئی۔ چھوٹو تم بھی آؤ ادھر۔ اسٹیج کے نیچے کھڑے اس نے نجف کو پکارا اور غرارہ سنبھالتی فوراً آئی۔ کباب میں ہڈی تم کو پہلے چاہیے۔ اس کے بازو سے تھام کر وہ دبے دبے غصے میں بولی۔ یوشا نے انداز کیا تھا، فوٹوگرافر تصویریں بنانے لگا، دو تین کے بعد للک نے نجف کو فریم سے نکال دیا۔ وہ منہ کھولے بھابھی کو دیکھتی رہ گئی۔ للک نے کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کی جس کا یوشا کو خدشہ تھا۔ اس کے ساتھ کھڑے بڑے سوبر سے انداز میں ایک دو مسکرا کے تصویریں بنوائی اور دونوں ہاتھ ساتھ کھڑے ہی جب بے حد جچ رہے تھے، لوگوں کی نظروں کا مرکز بن گئے تھے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نظر بد سے بچا ضرور نے انہیں دیکھ کر زیر لب کہا۔ ستائشی رشک اور حسد بھری نگاہیں خود پر محسوس کرتی ہوئی وہ اب ہنس کر کچھ یوشا سے کہہ رہی تھی۔ دیکھیں بس اتنا سا کام تھا، اور تم بہت شکریہ یوشا، اس کی بیوی خاندادی کے نام سب کو ایک موضوع گفتگو دینے کا۔ مصنوعی طمانینت سے دل پر ہاتھ رکھا، بہت بورنگ نہیں تم؟ للک نے سامنے نگاہ ڈال کر چہرے کے زاویے بگاڑ جس صحبت کا سر اسے تپا کے وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ امی للک باجی سے میں مل کر آتا ہوں۔ علی للک کو دیکھ کر بہت دیر سے ضد کر رہا تھا، چپ چاپ بیٹھے رہو ورنہ گھر جا کے بہت مار لگاؤں گی۔ ماں نے آنکھیں دکھانے پر وہ اترے منہ کے ساتھ چیئر پر بیٹھ گیا۔ اچھا بابا کے پاس تو چلا جاؤں نا؟ امید بھری نگاہوں دیکھا چچی نے سر ہلا دیا، وہ اٹھ کر باہر بھاگا تھا۔ کچھ دیر میں ایجاب قبول کا مرحلہ طے پایا، مزمل کو مائدہ کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا۔ سفید کرتا شلوار میں مزمل اسداللہ چہرے پر سنجیدگی برقرار رکھے مسرور مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مزمل ہوں وہ آج وہ جھجکی تھی، ساری زندگی مزمل کو باتیں سنانے والی کو آج ہچکچاہٹ پیش آ رہی تھی۔ تم خوش ہونا؟ وہ دونوں آئیبرو اٹھائے، مسکراہٹ لبوں پہ روک کے پوچھا۔ اس سوال کا مطلب تم سے نکاح کے بعد کیا ماتم منانا چاہیے تھا؟ اس کے بھونڈے سوال پہ وہ تب گئی، یعنی مطمئن ہو، کاش تمہارے بابا رخصتی کے لیے بھی مان جاتے، ان کا بس نہیں چلتا بیٹی کو سینے سے لگا کر رکھے۔ وہ بدمزہ ہوا۔ تم زیادہ پھیلو مت اور چپ ہو جاؤ، سب دیکھ رہے ہیں، اچھا نہیں لگتا اسٹیج پر بیٹھ کے گپے مارنا۔ میں تو کم بول رہا ہوں، تم ہی اتنی دیر سے بولے جا رہی ہو۔ اسے کان پر جھکا تھا۔ مائدہ نے جبرن مسکرا کے سامنے دیکھا، عرفا اسٹیج کے قریب ویل چیئر پر موجود تھی، ان کو اسٹیج پر لانا ایک مشکل امر تھا۔ بے اختیار وہ دونوں اٹھ کر ان کے پاس پہنچے اور ان سے دعائیں سمیٹیں۔ یوشا اسے باہر گاڑی میں بٹھا کر جا چکا تھا۔ میں اسی کار میں مائدہ کو پارلر سے لایا گیا تھا۔ علی پہلے سے ہی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر موجود تھا، اپنی باجی کا منتظر۔ للک نے دروازہ بند کرتے ہوئے اسے دیکھا اور اسے خود سے لگا لیا۔ چچی سے جھوٹ بول کر آئے ہو نا؟ ہاں ورنہ وہ ملنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ اس سے دور ہو کر وہ مسکرایا۔ للک نے فراک پیروں کی جانب سے ٹھیک کیا۔ مجھ سے ملنے کے لیے اتنے بےتاب کیوں تھے؟ میں اسکول میں آ کر مل لیتی تم سے، وہاں میں ٹیب لے کر نہیں آ جاتا نا؟ آپ کو پتہ ہے مکال بھائی اور سنہر آپی کی شادی ہو گئی۔ وہ ٹیبلٹ کھول کے تصویریں نکال رہا تھا۔ للک سن دماغ کے ساتھ اسے دیکھے گئی، جسم میں کرنٹ سا گزرا۔ اسے معلوم تھا ایک دن یہ ہو جائے گا۔ خود کو کمپوز کیا۔ علی اب اس سارے فنکشن کی تصویریں دکھا رہا تھا، سپاٹا انداز میں وہ دیکھتے چلی گئی۔ ہر ایک خوش دکھائی دے رہا تھا، مہندی، بارات اور ولیمہ معلوم ہو رہا تھا بڑے عالیشان طریقے سے شادی ہوئی تھی۔ سب موجود تھے سوائے للک کے۔ دل میں ٹیس اٹھی تھی، اسے تکلیف ہونے لگی، آنکھیں بھیگتی چلی گئی۔ شادی میں بھائی نے پوچھا تک نہیں، ادھر وہ ان سب کو یاد کر کے تھکتی نہیں تھی، ادھر وہ لوگ سکون کی زندگی جی رہے تھے۔ اتنی بے مول تھی وہ، کئی آنسو اپنے اندر جذب کیے بیٹھی رہی۔ منظر بدل گیا، اسے کچھ علم نہیں ہوا کب وہ گھر پہنچی۔ یوشا اسے گھر چھوڑ آیا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ لگ کے وہ روتی چلی گئی، وہیں ڈہ گئی۔ کیوں رونا آتا تھا؟ کیا بے بسی تھی؟ لوگ اس لڑکی کو پتھر دل کہتے تھے جو اب اتنی کمزور ہو گئی تھی، کیا وہ جانتے
جانتے نہیں تھے کہ وہ لڑکی تنہائی میں کیسے ٹوٹتی بکھرتی ہوگی. خود پہ چڑھایا مضبوطی کا خول کبھی نہ کبھی تو ٹوٹنا ہی تھا. بھائی کی شادی غم یہ نہیں تھا کہ شادی سنہر سے، غم یہ تھا کہ وہ وہاں نہیں تھی، اسے وضاحت میں کچھ نہیں سننا تھا. اس کا تعلق ان سے ختم ہو گیا تھا تو کیسے اسے بلاتے. اس کے اپنے بھی کافی ارمان تھے اور وہ پورا نہیں کر پائی. مبارک ہو سنہر، تم نے تو خیرات بھی قبول کر لی. زارو قرار ہوتے وہ خود میں سمٹ گئی، گھنٹے موڑ کے سینے سے لگا کے بازو کا ارد گرد پہرا ڈالا. آنکھوں کا کاجل بہہ کر گالوں پر لڑک آیا تھا. یوشا جب واپس آیا تو وہ اب بھی وہی بڑی سی چونک گئی. یوشا نے دروازہ بند کیا، اس کے پاس گھٹنے کے بل بیٹھ کے تشویش سے اس کا ہاتھ چھوئے تو وہ بخار میں تپ رہی تھی. کلائی میں موتی کے کنگن موجود تھے، ان کی خوشبو کمرے میں پھیل رہی تھی. کچھ پھول نیچے جھڑ چکے تھے، کچھ اس کی فراک کے گھیرے پر پڑے تھے. رو کیوں رہی ہے؟ بس اضطراب سے یوشا اس کے رونے کا سبب پوچھتے ہوئے قریب ہوا. اس کے بالوں کو سہلا کر درست کیا اور للک کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی. سر اٹھا کر دیکھا، بھیگی بھوری آنکھوں میں یوشا کو اپنے آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا. تکلیف اس لڑکی کے چہرے پر رقم تھی. وہ سسک رہی تھی. سب مجھے بھول گئے پر میں انہیں بھول نہیں پا رہی. میں سگی بہن تھی، سب سمجھتے ہوئے بھی وہ میرا دل کچھ سمجھنا نہیں چاہتا تھا. کیوں یوشا، کیوں وہ لوگ مجھے ہمیشہ تکلیف دیتے ہیں؟ میں کیوں کمزور ہو گئی ہوں؟ وہ میرا بھائی تھا، کیا وہ مجھے یاد نہیں کرتا؟ میں اتنی بے مول تھی کہ ایک ملازم کے ساتھ نکاح پڑھا کے سارے تعلقات ختم کر دیے جائیں. یوشا کے لفظ سختی سے سیدھے ہوئے. پلٹ کر دیکھا بھی نہیں میں زندہ بھی ہوں یا مر گئی. سر جھٹک کر وہ گھٹ گھٹ کر رونے لگی. یوشا نے لبوں پر زبان پھیری، پھر کچھ آگے ہوا. اس نے جن رشتوں کو اس وقت قدر نہیں کی، آج ان کی کمیوں سے بری طرح چپ رہی تھی. رونا بند کریں، آپ کو بخار ہو رہا ہے، چلے اٹھے، چینج کر کے روم آرام کر لو. اسی گھونی تھام کر یوشا نے پچکارتے ہوئے اسے اٹھانا چاہا پر وہ ٹس سے مس نہیں. اس کے کرتے کا کالر مٹھی میں دبوچ کر سسکیاں پڑنے لگی. یوشا نے ہمت جواب دے گئی بغیر کچھ کہے. آہستہ سے اس نے اپنے ساتھ لگایا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلا کے اسے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی. اس کے کندھے پر تھوڑی جگہ وہ آنسو بہاتی رہی جیسے کسی مضبوط سہارے کی اسے ضرورت تھی. کسی کی آغوش میسر ہوتے ہی وہ اپنا دل کھول دے. آپ بالکل کمزور نہیں ہیں، کس بیوقوف نے کہا. جو رو گیا وہ کمزور پڑ گیا. رونا برا تھوڑی ہوتا ہے، احساس سے گندا ہر شخص تکلیف سے روتا ہے. وہ نرمی سے اسے دلاسا دینے لگا. اس کی گردن پر چپکے بال یوشا نے آہستہ آہستہ پیچھے کیے. وہ بالوں کو چھونے کی ہمیشہ اس کی خواہش رہی تھی. میں خود سے جنگ لڑتے لڑتے تھک گئی ہوں. میں نہیں ہوتی مجھے کسی سے نفرت. بلک کر وہ تھوڑی دور ہوئی اور یوشا کے چہرے کو دیکھا. اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں حائل تھے. آپ کسی سے نفرت کر ہی نہیں سکتی. آپ ایک خوبصورت دل کی مالک ہے، بس خود پر ایک خول چڑھائے گھومتی ہے. اس کے گال پر ہتھیلی جما کر یوشا نے انگوٹھی سے اس کے آنسو صاف کیے اور روتے ہوئے اس کی گردن پر سر ٹکا کے یوشا نے ماتھا چوم کر اسے وہ کھڑا کیا. اور رونے دو مجھے، میرا دل ہلکا ہونے دو. بیڈ کی پائنتی کے پاس پہنچ کر وہ زمین پر بیٹھ گئی. یوشا ساتھ ہی ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. اس کی پشت کو اپنے ساتھ لگا کے بٹھا لیا. سر اٹھائے، آنسو میں لبالب آ کے اس کے چہرے پر گاڑے دیکھنے لگی. تم اتنے اچھے کیوں ہو؟ کیوں میری اتنی پرواہ کرتے ہو؟ کسی کا خیال نہیں ہے؟ کسی کو میرا خیال نہیں. سب دور چلے گئے پر تم ہر بار میرے پاس آ جاتے ہو. وہ غنودگی کی کیفیت میں جاتے ہوئے بولی. دائیں ہتھیلی اس کے چہرے سے جوڑ لی. میں جب روئی ہوں ہمیشہ تنہائی میں روئی. نہ میرے پاس دادو ہوتی تھی نہ بھائی. کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ للک رو رہی ہے. پر للک کیوں روتی تھی؟ کسی کو میرے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا. کسی کو مجھ سے محبت ہے، کسی چھوٹے بچے کی طرح. اس نے یوشا کی آنکھوں میں جھانکا. اس نے لب نرمی سے پیوش رکھے. اس کے تاثرات جانچ رہے تھے. چھوٹا بچہ جیسے کسی بڑے کے سامنے اپنا دل کھول رہا ہے. روتے وقت وہ ہونٹ اندر موڑتی، پھر سسک کر ہونٹ سکڑ جاتے. آنکھیں تیز، پلکیں تیز جھپکنا اور پلکوں کی باڑ سے موٹے موتی لڑیوں کی صورت میں گال پر بہہ رہے تھے. پھپھو مجھے سب کے سامنے منحوس نہ بہت زیادہ کہتی تھی. مہمانوں کے سامنے بھی اکثر ممی پاپا کے قاتل مجھے ٹھہراتی. وہ اتنی ذہنی ٹارچر کرتی تھی پھر گھر میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اپنی ہتھیلی چوڑی ہتھیلی پر نقطہ نظر ٹھہرایا. اس نے ہچکی لی. تم بتاؤ، کیا میں منحوس ہوں؟ میری ممی پاپا میری وجہ سے مر گئے. نظر اٹھائی یوشا کی طرف سے. خاموشی دیکھ پھر سوال دہرایا. بتاؤ نہ، کہیں تمہیں بھی تو میں منحوس نہیں لگتی؟ اس کا چہرہ اس نے جھنجھوڑا. بھول جائے، ماضی بیت گیا. اس کی حالت دیکھ کر سمجھ نہیں پایا کیسے سنبھالے. تذبذب کا شکار بڑی مشکل سے جملہ کہا. کیسے بھول جاؤں؟ بتاؤ کیسے بھولوں؟ وہ ہذیانی پن میں اپنے بال نوچتے ہوئے چیخی. وہ بچوں سے ضدی انداز میں غصہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، پھر کچھ یاد آتے ہی رک گئی. دیکھو دونوں ہتھیلی اس نے یوشا کے سامنے کی. اس نے دیکھا تو وہ مخملی ہاتھ میں کانپ رہے تھے. تمہیں پتہ ہے ایک بار پھپھو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ کرب سے چور آواز میں بولی. آنکھوں سے بہتے سیال کو رکنے میں کمی نہیں آئی تھی. انہوں نے غصے میں آ کر وہ ٹھہر گئی. پھر جب سب کچھ نہیں بتانا تھا، وہ یوشا نے اس کا رخ اپنی طرف کیا. کیا تھا پھپھو نے؟ تشویش ہوئی. وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی. پلکوں کی بڑ پہ ساختہ گر گئی. کچھ نہیں کیا تھا. میں جھوٹی ہوں، جھوٹ کہہ رہی ہوں. بے درزی اس نے آنسو رگڑ دی. یوشا نے ذہنی حالت دیکھ کر سانس بھری.
تم نے بتایا ہی نہیں کیوں ہر بار میرے مشکل وقت میں میرے پاس آ جاتے ہو؟ میں تو تمہارا بہت دل دکھاتی ہوں، پھر بھی تم آتے ہو کیوں؟ وہ ٹرانس میں مبتلا کیفیت میں مبتلا تھی، اپنے وجود کے حصے کو تکلیف میں دیکھا ہی نہیں جاتا، اس لیے بار بار آ جاتا ہوں۔ وہ خود کے حال پر مبہم سالے بچوں کی طرح نیند کے خمار میں انگاروں سی گرم آنکھوں سے اسے تکے گئی۔ پر تم یوشا ہو اور میں للک، بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا گیا، آپ میرا دل ہے۔ بری آنکھیں چمکی۔ میرا دل جو تکلیف میں ہو تو میں کیسے دنیا میں مست رہ سکتا ہوں؟ للک نے تیزی سے سر ہلایا جیسے تصدیق کر رہی۔ وہ ہوش میں ہرگز نہیں تھی، اس کی حرکت پر جی جان سے مسکرایا۔ بڑے ہی خوش آئندہ لمحات ہیں، وہی لمحے جو یاد بن کر رہ جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایسے بالکل روتے ہوئے نہ دیکھوں، آپ بہت مضبوط ہیں، مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بے حد نزدیک تھے۔ للک نے پھر بچوں کی طرح سر ہلایا تو وہ ہنس پڑا اور دوسرے ہاتھ کی وجہ سے نرمی سے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا، پر للک نے واپس سر اٹھایا، بازو کا گھیرا اس کی گردن سے گزار کر اس کے چہرے قریب کیا، پھر سرگوشی نما انداز میں بولی، تم مجھے کبھی مت چھوڑنا، کبھی بھی نہیں، تم میرے سب سے اچھے دوست ہو، اتنا بھی برا ہو جائے تب بھی نہیں، میرے پاس تمہارے علاوہ اور کوئی سہارا بچا نہیں ہے، مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے نا تم؟ اسی گہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گرم سانسیں باہر چھوڑ کر پوچھا، یقین دہانی جیسے کروا رہی ہوئی شنف واپسی کیفیت میں نفی میں سر ہلانے پر وہ کھلے دل سے مسکرائی، اس کی جو لائن پر انگشت پھیری تو یوشا نے اس کے بچکانہ روپ کو دیکھتے ہوئے سر جھکا کر مسکرانے لگا۔ مسکرا کیوں رہے ہو؟ بچوں سی صورت بنایا تجسس کے مارے اس کی تھوڑی اپنی مخروطی انگلیوں سے پکڑی، ایسا لگ رہا ہے کسی چھوٹی بچی کو سنبھالنا۔ وہ ہنس دیا۔ مسرور نگاہیں اپنی بیوی کی خفت سے بھرپور تاثرات کا جائزہ لینے لگی۔ تمہیں کسی نے بتایا ہے؟ تم بہت اچھا مسکراتے ہو، نم آنکھوں میں نمک لیے رازداری سے بولی یوشا کو اب یقین ہو چلا تھا کہ وہ اپنے ہوش سے بے خبر ہے۔ اتنی اس کی عجیب سی ذہنی کیفیت ہو رہی تھی، وہ بالکل اپنے بچپن میں جا چکی تھی، ایک ٹرانس کا ہال چڑھا گیا تھا۔ میری بیوی نے تو کبھی مجھے نہیں بتایا۔ تمہاری بیوی پاگل ہے، پاگلوں کی بات نہیں سنتے۔ وہ نم آنکھوں سے ہنستے ہوئے بولی، ننھی موتی چمکنے لگے، پر میری بیوی آپ ہے، یاد دلایا گیا۔ نہیں، میں دوست ہوں تمہاری، ضدی سے انداز میں اس کے سینے سے ماتھا ٹکایا۔ ٹرانس میں سے بھی ڈھیٹ پن دیکھ کر یوشا اش اش کر اٹھا، تم مجھے پشتو کے بجائے اردو میں گالیاں دیتے نا، تو میں اب تک تمہارا قتل کر چکی ہوتی۔ اپنی بھاری سانسوں سمیت دھیمی آواز میں دھمکانے کی کوشش کی اور مٹھی میں اس کی ایک آستین دبوچ لی، انجانے خوف سے کہیں وہ چھوڑ کر چلا نہ جائے۔ اس کی سننے کے بعد یوشا توقع سے ٹھنڈی سا آہ بھر کر سکا۔ کون مرد اپنی عزت کو گالی دیتا ہے؟ اس نے ساتھ ہی ترجمہ بھی کیا تھا۔ وہ ہارمونکو کی طرح چہرہ اوپر کی اس کے نرم تاثرات دیکھتی رہی۔ نیند میں آنکھیں کھلنا دشوار ہو رہا تھا، پھر بھی کھولے ہی رکھی۔ تو مجھے پشتو آتی تھوڑی ہے، وہی بچوں سا خفگی سے بھرپور لہجہ۔ تم یہی بات اردو یا انگریزی میں بھی کر سکتے ہو کہ مجھے سمجھ تو آئے۔ اب چہرہ نیچے جھکا کہ وہ گہری سانس بھرنے لگی۔ گردن پر اس کی گرم سانسوں کی تپش پہ یوشا نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، بخار کی حدت کو محسوس کیا۔ بخار ہی یقیناً سر پر چڑھا ہوا تھا جو وہ آج بہکی بہکی باتیں اور بالکل بچپنے میں جا چکی تھی۔ آئندہ میں آپ کی زبان سے گالی لفظ نہ سنوں، نہ آپ کی ذہن میں یہ خیال آئے۔ وہ گمبھیر آواز کے ساتھ روانگی میں کہتا چلا گیا۔ اس بار مخاطب مطلب سمجھانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ہوش میں ہے ہی نہیں۔ کل سب بھولی ہوئی ہوگی، اس کا بچپن ہی پہلی بار یوں آشکار ہوا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ ورنہ وہ کہاں کوئی للک کو رلا سکتا تھا۔ وہ اس کے بچپن کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، پر اتنا احساس تھا کہ بچپن ہی اس کی بیوی کا ایسا ماضی ہے جس نے اس کی ذہنی حالت خراب کی، ساتھ ہی اس کی شخصیت پر بھی گہرا اثر چھوڑا۔ وہ اس کی ساری بدتمیزی اور بدلحاظی بھی چپ چاپ کروا گھونٹ پیے برداشت کر لیا کرتا تھا، کیونکہ وہ اس اکھڑ مزاج لڑکی کو سمجھنا چاہتا تھا، پر وہ ایسے ہی اپنا دل کی باتیں زبان پر کبھی نہ لاتی۔ اس معاملے میں خانزادی بہت ہوشیار تھی۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر وہ اسے محسوس کر رہا تھا۔ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا آپ کو کبھی اس طرح روتے ہوئے بھی دیکھوں گا۔ اس کے سر پر گردن رکھا، وہ اپنے ایک بازو اس کے شانے پر پھیلایا اور دوسرے سے اس کا ہاتھ چلاتے ہوئے بے خودی سے بولا۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ وہ خود بھی نہیں سن سکا۔ اگر سب کو اتنا یاد کرتی ہے تو میں ملوانے لے چلوں؟ یوشا نے آہستگی سے سوال کیا۔ وہ بے جان سی پڑی رہی۔ للک جواب نہ ملنے پر یوشا نے سر اٹھا کر اس کے چہرے پر جھکا۔ وہ نیند میں جا رہی تھی۔ یوشا نے اس کی تپتی ہوئی نم آنکھوں پر عقیدت سے لب رکھے ماتھا چوم کر جیسے اس کا درد مٹانے لگا۔ ایک بار نہیں کئی بار اپنا لمس ماتھے پر چھوڑا، اسے روتے بکھرتے ہوئے وہ خود بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ کچھ پل اسے خود میں سموئے رکھا اور پھر اسے جگہ پہ لٹا دیا۔ پیروں سے ہیلز اتار کر ایک طرف رکھی، جویلری اتار کر ڈریسنگ پر رکھ آیا اور اس پر کمفرٹر ڈال کر اس کا ٹیمپریچر چیک کر کے چینج کرنے واش روم میں بند ہو گیا۔ وہ رات اس خواب کی صورت ہی تھی۔ وہ جانتا تھا جب وہ صبح اٹھے گی تو اس معاملے کا کوئی ذکر نہیں کرے گی، یا تو بھول بیٹھے ہوگی یا پھر جان کر بھلا بیٹھے گی۔ پر آج یوشا کو لگا اس کا دل اپنا نہیں رہا۔ وہ لڑکی سے چاروں شانے چٹ کر چکی تھی۔
اپنے دل کی مسند پر وہ اسے بٹھا چکا تھا۔ رات کی سیاہی ختم ہوئی تو آسمان نے اب خود پر نیلا رنگ چڑھا لیا۔ بالکونی کے دروازے پر روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ یوشا تھک کر سونے کے لیے جو فوراً لیٹا تو پردے ڈالنا بھول گیا تھا۔ آنکھوں پر روشنی پڑتے ہی اس نے مندی مندی آنکھیں کھولنے کی صحیح کی۔ بازو پر کچھ بوجھ محسوس ہوا تو تشویش کے مارے سر اٹھا کر دیکھا تو للک اس کی آستین مٹھی میں دبوچے بازو سے سر لگائے سو رہی تھی۔ سارا میک اپ پھیل چکا تھا، بس چہرے پر معصومیت باقی تھی۔ رات اس کے کھلے بالوں سے آگے جا کر یوشا نے ان میں بل ڈال دیے تھے۔ اب ڈھیلی چٹیا سے نکلتی کچھ لٹیں چہرے پر بکھری ہوا کے زور پر اڑ رہی تھی۔ سفید چہرہ چمک رہا تھا۔ یوشا نے توقع سے سانس بھری اور کوہنی کے بل اٹھا للک کے ہاتھ سے نرمی سے اپنا بازو چھڑایا اور اس جھٹک کر فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد للک کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ کر بیٹھی، آنکھیں مسل کر موبائل اٹھایا۔ رات کے مناظر آنکھوں کے گرد گھومے۔ یوشا وہ خدایا میں کتنا روئی ہوں اس کے سامنے۔ جلدی سے گردن دائیں بائیں موڑی، پھر اسے یاد آیا کہ کس طرح یوشا نے اسے بکھرتے ہوئے سمیٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود فکر مندی اسے یاد آئی۔ لعنت ہو مجھ پہ، پتہ نہیں کیوں آج کل ملکہ جذبات بنی پھر رہی ہوں۔ فوراً بیڈ سے اتری، بخار بھی اتر چکا تھا اسے، اب اپنا لباس سے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ شیشے کے پاس جا کر اپنی صورت دیکھ کر وہ ہل کر رہ گئی۔ تبھی یوشا فریش ہو کر باہر نکلا، تولیے سے بال رگڑ رہا تھا۔ للک نے فوراً چہرہ پھیر لیا۔ یوشا نے حیرت سے تولیہ بیڈ کے آگے بچھایا، صوفے پر ڈال دیا۔ اس کے بالوں سے پانی کی بوندیں اب بھی گر رہی تھیں۔ اب کیا چہرہ چھپانا، اتنی ڈراؤنی صورت میں نے کل رات ہی دیکھ لی تھی۔ وہ زج کر کے اس صوفے پر ٹک گیا اور لیپ ٹاپ کھول کر مصروف سا دکھائی دیا۔ کتنے برے ہو تم، ایسا کسی کے مذاق نہیں اڑاتے۔ وہ ہمت جمع کر کے وہ پلٹ گئی۔ یوشا اس کی شکل دیکھ کر ہنس پڑا۔ میں سر کھول دوں گی اگر ایک بار پھر ہنسے تم، دھمکی دیتے ہوئے فراق کو پہلو سے اٹھا کر واش روم میں بند ہو گئی۔ یوشا کے کہکوں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ جان بھی لے لیں گی تب بھی اف نہیں کروں گا۔ مزید اسے سلگاتے ہوئے اس نے چہرہ کہکے کے درمیان کا دوسری طرف للک کلش اٹھی، پر آج طے یا خود سے کر لیا تھا کہ اپنی کمزوری کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرے گی۔ لوگ پیٹھ پیچھے اس کی کمزوریوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور وہ خود کو مذاق کا نشانہ بننے کی اجازت کبھی نہیں دے گی۔ اور رہی بات گھر والوں کی یاد کی تو اس نے اب اپنا دل مضبوط پتھر سا کر لیا تھا۔ یہ خانزادہ حویلی کا مزہ تھا۔ سب ناشتے کے وقت ٹیبل پر موجود تھے۔ تمہارے ماموزاد بھائی کی بیٹی کا نکاح تھا نا کل، کے داماد کیسا ہے ان کا؟ صبور پھپھو نے بریڈ پر جیم لگاتے ہوئے پوچھا۔ چچی تو بس اسی سوال کی ہی منتظر بیٹھی تھی۔ ماشاءاللہ فصیح کا داماد تو بڑا اچھا ملا ہے، پر وہ وہی لڑکا تھا جو یوشا کا دوست اس رات بھی گھر جو آیا تھا، اور میں نے للک کو بھی وہاں دیکھا۔ فصیح کی بیوی یوشا کی پھپھو لگتی ہے۔ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے انہوں نے سکون سے بتایا۔ ٹیبل پر موجود ہر شخص کے چہرے پر کئی رنگ نہ ہوئے۔ تابندہ نظر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ مکال ناشتے سے مصروف تھا۔ سنہر کبھی ماں کو دیکھتی تو کبھی شوہر کو۔ باجی مجھے تو للک کو دیکھ کر یقین ہی نہ آیا، وہ اتنی خوش ہوگی ایسا لگ رہا تھا۔ اس کی تو خواہش یوشا سے نکاح کر کے ہم نے پوری کر دی۔ سنہر ان لوگوں نے گھر بھی تبدیل کر لیا۔ چچی کے لہجے میں حیرت امڑ آئی۔ اللہ خوش ہی رکھے۔ تابندہ کے فکر نے پھپھو کو آگ لگا دی تھی۔ اماں آپ کی تو اس سے محبت ختم ہی نہیں ہوتی، بھول گئی جو اس نے کیا؟ پتہ نہیں اپنے ساتھ کس کو لگا رکھا تھا۔ بڑی ہی کوئی تیز لڑکی تھی وہ کہہ رہی تھی۔ تبھی مکال کا کانٹا ٹیبل پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ چاچو مجھے میٹنگ میں جانا ہے، آپ بعد میں آ جائیے گا۔ کوٹ کا درمیانہ بٹن بند کرتے ہوئے سنہر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ناشتہ تو کرتے جائیں، مجھے بھوک نہیں، تم کر لو۔ مسکرا کر اسے جواب دیا۔ جوان وہ بھی مسکرائی۔ علی کرسی گھسیٹ کر اٹھا تھا، ٹیبل کھول کر فٹ للک کو یوشا کے ساتھ کھڑے تصویریں دادی کو دکھانے لگا۔ مکال نے بھی نظر ان دونوں پر پڑ گئی۔ کئی ماہ بعد اپنی بہن کو وہ دیکھ رہا تھا۔ ایک بار بھی اس نے پلٹ کر اس کا حال احوال جاننے کی تک کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی؟ بہن کی مسکراہٹ تو اب بھی پہلے کی طرح قائم تھی، جیسے کسی چیز سے فرق نہ پڑا ہو۔ یہ دیکھ کر مکال کے تن بدن میں اشتعال کا ابال اٹھا تھا۔ وہ مزید بدظن ہوا۔ بہن کی یاد تو آتی ہی رہتی تھی، پر ان خیالات کو وہ بآسانی سے بار بار جھٹک دیتا تھا۔ کنپٹی سے لا کر سپاٹ تاثرات کے ساتھ لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ للک کامیاب ہی ہوئی تھی۔ اس کی وہ مسکراتی تصویریں کئی لوگوں کے دل میں آگ لگا گئی تھی۔ یہاں موجود کچھ لوگوں نے اس کی زندگی برباد کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ اس نے آنسو دینے چاہے تھے، پر اس کی مسکراتی تصویر دیکھ کر وہ اب اپنی ہی آگ میں جلنے لگے تھے۔ بالکل ایک چال، بندہ خود چلتا اور دوسری اس کا رب، اور وہ بندہ اب اس کی شکل سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ للک کو بھی اتنا نہیں آزمایا گیا تھا۔ جب وہ بکھر رہی تھی تو اس کو ایک امید کے جگنو تھما دیا جاتا۔
آزمائش یہی تھی کہ وہ اپنے جگنو کے ساتھ زندگی گزارتی یا پھر درمیان میں ہی اپنا راستہ علیحدہ کر لیتی. دیکھو تو صحیح, خریز کو جاہل گوار کہتی تھی, اب انٹر پاس شوہر کے ساتھ بھی کیسے چپکی کھڑی ہے. توبہ توبہ اماں, میں نے بھی اپنی بیٹی کی تربیت کیے دیکھے مجال ہے. جو کسی غیر کو اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا, اور شادی سے پہلے میکال کو بھی نظر انداز کرتی پھرتی تھی, اور یہ ایک آپ کی چہی تھی للیک, ہر ایک کو اپنے پیچھے لگایا گیا. پپو نے تنفر سے جملہ کان چھوئے. صبور, اتنی ہی بات کیا کرو جتنی مناسب ہو, ضرورت سے زیادہ اول فول بولنا چھوڑ دو. اماں آپ دیکھ نہیں رہی یہ تصویر, دونوں کتنے خوش ہیں, ہمارے سامنے جیسے ڈرامہ کرتے پھر رہے ہیں. کہنے سے کہیں سے لگ رہا ہے زبردستی اس کی شادی عشا سے کروائی تھی. لیک تو کمپرومائز کرنے والی لڑکی نہیں, یقیناً کوئی وجہ ہوگی جو اس کے ساتھ رہ رہی یا پھر پہلے سے اسے پسند کرتی ہوگی. رائے کا پہاڑ بنانے میں تصور پھپھو نے اس سے ماسٹرز کر رکھا تھا. تابندہ نے جھنجھلا کر اٹھ ہی گئی اور علی کو بھی اپنے ساتھ لے آئی. ویسے اس کا سوٹ بڑا اچھا لگ رہا ہے, کپڑے ہو یا بوائے فرینڈ دونوں میں اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہے. سنہر نے تابندہ کے جاتے ہی اشتیاق سے کہا. یوشا بھی کافی بدل گیا ہے, دونوں ایک جوڑ کے لگ رہے ہیں. چچی کے منہ سے پھسلا تھا. صبور نے نفوا سے ٹیبلٹ کو دیکھا اور ناشتے میں مصروف ہو گئی. 6 ماہ قبل لیکن اس حویلی سے رخصت ہونے کے کچھ دن بعد ہی پپو تابندہ کے سامنے میکال اور سنہر کے رشتے کی جو بات کی تھی وہ کسی کو بھی معیوب نہیں لگی تھی. اس واقعے سے قبل میکال سنہر کے متعلق اپنی پسندیدگی کے بارے میں دادی کو بتا چکا تھا. حویلی کے مکینوں نے للک کے سرے سے فراموش کر دیا تھا, نہ ہی اپنے درمیان اس کا ذکر کرتے تھے اور نہ ہی کوئی اسے یاد کرتا ہوگا. البتہ تابندہ بیگم للک کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں محدود ہو کر رہ گئی تھی. پوتی کی یاد ان کو ستانے لگی تھی. سب سے زیادہ انہیں للک سے محبت تھی. اگر اس دن للک کا نکاح یوشا سے نہ ہوتا تو انہیں معلوم تھا کہ اس گھر کے لوگ اسے جینے نہیں دیں گے. پہلے باتیں کم سناتے تھے, اب تو طنز میں اضافہ ہو جاتا, اور پھر للک کی زبان کو بھی کوئی لگام نہیں ڈال سکتا تھا. گھر میں ہی فساد برپا ہو گیا اب, اور ایک ڈر یہ بھی تھا کہ کسی ایرے غیرے کے ساتھ میکال اس کی شادی نہ کر دے. ان کا سگا خون تھی, وہ ناانصافی وہ برداشت کر نہیں پاتی. یوشا کے حوالے سے وہ مطمئن تھی. بے شک وہ مڈل کلاس فیملی کا ثبوت تھا, پر انہیں اس رشتے پر اعتراض نہیں تھا. البتہ وہ للک سے شدید ناراض تھی. مدر نے آ کر جب للک کے سلسلے میں تابندہ سے ملاقات کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ جاب ڈھونڈ رہی ہے اور ان کی کمپنی میں بھی اپلائی کیا. تب تابندہ بیگم نے ان کو ہر بات سے آگاہ کر دیا اور تاکید کی کہ ان کی پوتی کو اپنی نظروں میں سامنے ہی رکھیں اور جتنا ہو سکے اس کا خیال رکھا جائے, اور یہ بات بھی نہ بتا کرتی. مدر صاحب نے تب بھی للک کا خیال ہی رکھنا تھا. محمود خان دادا کے اتنے احسانات جو ان پر تھے. عید کے فوراً بعد ہی میکال اور سنہر کی شادی ہوئی. ہر فنکشن ان کی شان و شوکت کے مطابق تھا, اور جب سوال للک کی غیر موجودگی پر اٹھا تو پپو صاحبہ نے ہر ایک کو ہر بار کہانی سنا کر للک کی عزت دو کوڑی کر دی تھی. اس بات پر تابندہ ان پر بھڑک گئی تھی. البتہ میکال نے خاموشی برتی. للک اس بات پر ہمیشہ شور مچاتی تھی کہ بھائی اس کے حق میں نہیں بولتا. بہت کم اسے بہن کا خیال آتا. محبت تو کرتا تھا پر نبھانی نہیں جانتا تھا. بہنوں کا مان کیسے رکھتے ہیں اسے وہ رکھنا نہیں آتا تھا. للک روٹھ جاتی تھی اس پر, وہ بے چین ضرور ہوتا تھا, فوراً منا لیا کرتا تھا. کچھ اچھائیاں تھیں تو کچھ خامیاں. دکھاؤ بھائی داماد نے تمہیں منہ دکھائی میں کیا دیا. شادی کی اگلی دوپہر میکال کی غیر موجودگی میں صبور سنہر کے کمرے میں آئی تھی. کمرہ گلاب پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا. سنہر فینسی سے جوڑے میں ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ تیار بیٹھی. سونے کے کنگن دیے ہیں دیکھیں اماں کے آگے کلائی کی اور خوشگواری کے ساتھ کہا. صبور مسکرائی اور اس کی بلائیں لی.